تراویح شریف کی جو نماز ہے اس کو پورے مکمل طور پر قرآن کے ساتھ ختم کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ تراویح کی پیاری سنت کو شروع رمضان مبارک چاند رات سے لے کر ابھی تک الحمدللہ نماز کے اندر یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی پورے قرآن کریم کے ساتھ۔ یہ اللہ پاک کا حبیب کی امت پر احسان ہے۔ حبیب کی امت میں جسے چاہتا ہے حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ اب اپن حافظ نہیں ہیں، نماز میں پڑھنا چاہے تو جتنا یاد ہے اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی برکت ہے، جن کی برکت سے پورا قرآن نماز میں پڑھنے کا شرف ملتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے ہمیں بہترین حافظ عطا فرما دے، جن کے ذریعے ہماری نمازوں کو کمال کے درجے تک پہنچا دے۔ یہ شرف الحمدللہ حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے نام پر ہم کو شکر گزار رہنا۔ اللہ پاک فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میری نعمت میں اور زیادتی عطا کرتا، اور برکتوں میں اللہ کے اضافہ ہوتا ہے، اس کی نوازش و کرم اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں حبیب کی امت کو جتنے انعامات دیا ہے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ ابھی ہم نے اپنے عظیم و جلیل عالم جلیل فاضل نبیل استاد محترم دارالعلوم دینیا کورم پیٹ دامت برکات العالیہ علامہ تسلیم القادری قبلہ ادام اللہ فیض العالیہ سے سنا، اللہ نے ہم کو کیسے بڑے بڑے انعامات سے مالا مال فرمایا ہے، اس کا احسان ہے اس امت پر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برکتیں دوسرے نبیوں کے امتوں کو حاصل نہیں ہوئی ہے، اس امت کو یہ حاصل ہے، کیوں؟ حبیب کے صدقے میں۔ ابھی ہمارے صدر انتظامی کمیٹی نے کیا اچھی بات کہا، ہمارا جو روب و دبدبا ہے حبیب کے صدقے میں، بڑی اچھی بات ہے۔ وہی بات ہے، اللہ نے جو دیا ہے حبیب کے صدقے میں۔ حضرت قبلہ اس کی تشریف فرما رہے تھے، دن دیا تو دنوں کا سردار عطا فرمائے، وہ ایک جمعہ کا دن، یہ صرف اس امت کو اس کی برکات ملی ہے، دیگر امتوں کو نہیں۔ اللہ نے دیگر امتوں کو بہت کچھ دیا، مگر یہ امت کو جو دیا اعلیٰ نعمت دیا ہے۔ دن دیا تو دنوں کا سردار جمعہ کا دن عطا فرمائے، رات دیا تو راتوں کی سردار قدر کی رات عطا فرمائے، مہینہ دیا تو مہینوں کا سردار رمضان شریف عطا فرمایا، اور کتاب دیا تو تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید عطا فرمایا، اور نبی دیا تو سارے نبیوں رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ یہ بات ہے، جو دیا اس امت کو بہتر دیا۔ اسی لیے امت کی تعریف بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں جو امتیں ظاہر ہوئی ان سب میں تم بہترین امت ہو۔ اللہ کے تک تم سب میں بہتر ہو، خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں جو امت ظاہر ہو ان میں بہتر تم ہو۔ پھر ایک خوبی یہ بھی بتایا اللہ نے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایسی امت ہو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ خوبی اس امت کی بتائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اگلی امت کسی کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ سب بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام سب انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ ہر امت کے نبی امت کو صحیح رہنمائی کرتے تھے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا سب نبی فرمایا کرتے تھے، امت نہیں۔ لیکن حبیب کی امت کی یہ شان ہے کہ حبیب تو سارے نبیوں کے سلطان بن کر اس امت کی ہدایت فرمائے ہیں، ان کے صدقے میں یہ امت بھی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہتی ہے۔ یعنی اس امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ،
چھوٹے درجے کے اولیاء اللہ، بڑے درجے کے علماء، چھوٹے درجے کے علماء، ہر ایک اپنی شان کے لحاظ سے امت کی ہدایت فرماتے ہیں۔ بلکہ خاص بات یہ ہے، آپس میں ایک مومن کو بھی حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ قرآن سورہ عصر میں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے حبیب تمہارے زمانے کی۔ ایک معنی یہ عصر کا، العصر یعنی حبیب کا زمانہ، جس میں حبیب جلوہ فگن تھے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، جس میں خود حبیب پاک جلوہ فگن ہے۔ ان کے پاکیزہ خلفاء راشدین، اہل بیت کرام، صحابہ اعظام حبیب کے ساتھ جلوہ فگن ہوتے تھے۔ امت میں سب سے بہترین ہستیاں تھے وہ۔ پیارے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، اس سے مراد میرے ساتھ رہنے والے سب سے بہتر۔ ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد جو بہتر ہے تو ان سے لگا ہوا زمانہ، مجھ سے لگا ہوا زمانہ۔ حبیب پاک کے وصال شریف کے بعد آقا آپ بھی باحیات ہیں، لیکن دنیاوی زندگی سے ہٹ کر برزخی زندگی میں باحیات ہیں، تو وہ لوگ بہترین ہیں۔ ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد ان سے لگے ہوئے لوگ بہترین ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما میرا زمانہ سب سے بہترین، اس کے بعد اس سے لگا ہوا، یعنی حبیب کے ساتھ والے صحابہ ہوتے ہیں، ان سے لگا ہوئے تابعین، اس سے لگے تبع تابعین۔ تو تین زمانوں کے بہتر ہونے کی ایک کے بعد ایک کا درجہ بتایا پیارے نے۔ پھر فرمایا اب زمانہ بڑھتے جائیں گا تو برائیاں عام ہوں گے، بولے بد اخلاقیاں بڑھ جائیں گے، بد اعمالیاں بڑھ جائیں گے، اور قسم قسم کی برائیاں اعمال میں، وہ عقیدوں میں یہ کہ 73 فرقے میرے کلمہ پڑھنے والوں میں ہو جائیں گے، یہودیوں میں ہو گئے تھے تو 72، میری امت میں تو 73 ہو جائیں گے، اور اتنے برائیاں اتنے ہو جائیں گے امت کے میرے، جیسے یہودیوں کے گناہ تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، میری امت کے گناہ بھی یہود کے گناہ کے برابر ہوں گے بولے۔ تو مطلب جیسا جیسا حبیب سے زمانہ دور ہوتے جا رہا ہے، اخلاق سے دور، اعمال سے دور، اچھی عادتوں سے دور، اچھے عقیدوں سے دور، بزرگوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، آپس میں محبت پیار، یہ تمام خرابیاں بعد میں ہوتے جائیں گی بولے۔ پیارے نبی نے فرمایا تو سب سے بہترین زمانہ حبیب کا۔ تو علماء نے فرمایا العصر کے معنی اے حبیب قسم ہے تمہارے زمانے کی، جس زمانے میں تم رہتے ہو اس زمانے کی قسم۔ کتنا پیارا زمانہ ہے، اللہ پاک اس زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ قسم ہے حبیب، میں اپنے سے نہ وروں، مفسرین بولے یہ معنی بھی ہے، اور دوسرا یہ معنی بھی ہے، العصر سے مراد عصر کی نماز۔ قسم ہے حبیب مجھے عصر کی نماز کی، تو اس میں عصر کی نماز کی اہمیت ہوئی، اور نبی کا زمانہ مراد لے تو نبی کے زمانے کی عظمت ظاہر ہوئی۔ اور پیارے نبی سے جس کو نسبت ہوتی ہے وہ اعلی ہو جاتا، زمانے کو حبیب سے نسبت ہوئی، زمانہ اعلی ہو گیا۔ اللہ نے اتنی عظمت دی، خود زمانے کی ختم یاد فرمائے۔ پیارے نبی شہر مکہ میں پیدا ہوئے تو شہر مکہ کو حبیب کی میلاد سے نسبت ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، کیوں تم اس میں رہتے ہو۔ یہ نہیں فرما رہا اس میں میرا کعبہ ہے اس لیے قسم ہے، یہاں جبل عرفات ہے اس لیے قسم ہے، میدان عرفات ہے اس لیے قسم ہے، میدان مزدلفہ اس لیے قسم ہے، یا صفا مروہ کی عظمت والی پہاڑیاں ہیں اس لیے مجھے قسم ہے۔ یہ عظمت والی چیزوں کو نہیں بیان کر رہا ہے اللہ، فرماتا مجھے اس شہر کی قسم ہے، کیوں حبیب تم اس میں رہتے ہو۔ حبیب کے قدم پڑ گئے زمین پر تو وہ زمین عظمت والی ہو گئی، پورا شہر عظمت والا۔ اللہ پاک قسم یاد کر، حبیب جس زمانے میں کہتا، حبیب جس زمانے میں تم ہو اس کی قسم ہے۔ اس طرح اللہ نے نسبت کی عظمتیں بتا، مجھے ادھر تفصیل میں جانا ہے نہیں۔ آگے کیا فرما حبیب کے زمانے کی قسم یاد کرنے کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ سب آ سکتے تھے لیکن اللہ نے باس کو الگ کر دیا، سب گھاٹے میں، اگر کچھ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے،
کون گھاٹے میں نہیں ہے آگے بتایا. انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے. انسان گھاٹے میں ہے مگر ایمان لا کر اچھے کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہے. کون گھاٹے میں نہیں؟ اللہ فرما رہا، تائید کر رہا یہ لوگ گھاٹے میں نہیں. ناف کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے جن کو اللہ نے ایمان بھی دیا ہے، ساتھ اچھے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمایا ہے، اس پر ناف کرنا چاہیے. اور آگے کیا فرمایا؟ وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچ کی نصیحتیں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کرتے ہیں کہ بھئی حق پہ قائم رہنے کے لیے کچھ مشکلات آئیں گے تو مشکلات پر صبر کرنا پڑے گا، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے حق پہ قائم رہنا پڑے گا. حق ایسے ہی آسانی کے ساتھ گزر نہیں سکتے. اللہ نے جنت بنائی تو جنت کے اطراف میں ایسی نعمتیں رکھا. جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل ذرا میری جنت دیکھ کے آ کے فیصلہ سناؤ کیسی جنت ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام جنت دیکھ کے بولے اے اللہ تیری ایسی عظیم جنت ہے، تیرے بندے کتنے بھی مشکلات ہو برداشت کر کے جتنی بھی بڑی مشکل ہو اس میں گزر جائیں گے مگر جنت پانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ایسی بڑی نعمت کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. بڑی مشکل ہے تو اس میں گزر کے حاصل کر لے گا. تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، پھر دوبارہ جا کے دیکھو بولے وہاں گئے تک کیا کرا، جنت کے اطراف ڈینجر مصیبتیں گھیر لیا. اب جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا ہے اللہ جنت کے اطراف اتنی مشکلات ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ تیرا بندہ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جنت تک پہنچ سکے. وہی مشکلات سے ڈر کے دور رہے گا، جنت سے محروم رہے گا. بولے تو مطلب کیا ہے، حق کے لیے مشکلات آئیں گے، صبر کی ضرورت ہے تو پھر جنت تک پہنچیں گے. ڈر کے ادھر ہی رہیں گے مصیبتوں سے خوف سے، جنت تک پہنچنا مشکل ہے. دوزخ کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام کو بولا جا کے دیکھ کے بولو کیا خیال ہے. تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہے اللہ ایسی ہولناک دوزخ ہے کہ تیرے بندے کیسی تھے کیسی مشکلات سے گزر جائیں گے مگر دوزخ سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس ڈینجر دوزخ سے بچنے کے لیے بڑی بڑی آفتوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مگر یہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں. اس سے بچنے کے لیے جو آفت ہے اس کو تینتے لگائیں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک. اس کے بعد دوزخ کے اطراف میں نفس کی خواہشات ختم کی نعمتیں گھیر دیا. اللہ نے گھیر کے بولا پھر ایک بار دیکھ کیا ہو دوزخ. دیکھے تو بولے دوزخ کے اطراف ختم کی عیش کی چیزیں ہے، نفس کی ہر خواہش اس کے اطراف ہے. تو اب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے پروردگار ایسی نفس کی خواہشوں سے گھیر دیا ہے تو نے دوزخ کو، میں نہیں سمجھتا کہ تیرے بندے ان خواہشات کو ٹھوکر مارتے ہوئے دوزخ سے بچ سکیں گے، ان خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے آخر چل کر دوزخ میں گر جائیں گے. تو دوزخ میں جانا آسان ہے، عیش ہے، عیش ختم ہوتا تو دوزخ ہے. جنت میں پہنچنے کے لیے مشکلات ہے، جہاں مشکلات ختم ہے وہیں جنت ملتی ہے. حتیٰ کہ کانا دجال کے بارے میں بھی وہی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانا دجال اللہ کا دعویٰ کر کے نکلیں گا، نکل کے کثیر یہودی اس کو خدا مان لیں گے اور کئی جن کی قسمت میں ہدایت سعادت مندی نہیں ہے اس کو خدا مان لیں گے لوگ. ارے کیونکہ اللہ بندوں کی آزمائش کے لیے اس کو طاقت دے گا، قدرت دے گا، اختیار دے گا. بھائی جو اس کو نہیں مانے ان کی زمین پہ نظر ڈالا تو پوری زمین سوکھ جائے گی، ان کے جانوروں پہ نظر ڈالے تو تھنوں میں دودھ غائب ہو جائے گا اور ہریالی نہیں ہونے کی وجہ سے جانور دبلے ہو جائیں گے. جو اس کو نہیں مانا ان کی کھیتیوں میں ان کے جانوروں کی طرف اختیار اللہ دیا ہے بندوں کی آزمائش کے لیے. اور جو اس کو خدا مانیں گے ان کی کھیتیوں پہ نظر ڈالا تو ہری بھری اناج سے لدی ہوئی پھر روٹیاں نکلیں گے، وہ چاول نکلیں گے، وہ دھان سب نعمتیں پھل میوے، اور ان کے جانوروں میں دودھ بکیٹوں بھر کے آئیں گا. یعنی اللہ بندوں کی آزمائش کے لیے پاور دیا ہے. کس کو؟ کانا دجال کو. ایک بزرگ کو تو انہوں بولیں گے چل کانا دجال تو خدا نہیں ہو سکتا، تو مار دے گا. ہوگا مار کے کیا کرے گا معلوم؟ سب اس کے ماننے والوں کے سامنے دوبارہ زندہ کریں گا.
زندہ کر کے لگا دیکھو مار کے میں زندہ کر رہا ہوں، اب تو خدا مانے نہ، بولے تو ہاں پہلے سے ہی مانتے ہیں، اب تو اور پکا یقین ہوگا بولیں گے، تو اللہ اتنا اختیار دے گا مار کے زندہ کر سکے گا، یہ کانا دجال کا اختیار۔ وہ پھر بزرگ سے پوچھے گا اب تو مانے نا میں خدا ہوں، دیکھو مرنے کے بعد زندہ کیا، تو وہ بزرگ بولیں گے شہادت مندی جس کو اللہ لکھ دیتا کبھی نہیں بھٹکتے، نہیں تو کانا دجال ہے خدا نہیں ہو سکتا تب بھی بولیں گے، مگر اب دوبارہ مار کے اور ایک بار زندہ کرنے کی طاقت نہیں دے گا اس کو اللہ، ایک بار ہی زندہ کرنے کی طاقت، اس لیے آگ میں ڈال کے اب دوسری قوم کو لے کے آگے بڑھے۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، کانا دجال اللہ کے مقابل میں خدا کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس سے بدتر کون ہے؟ اللہ کے مقابل میں اپنے کو معبود بنا، اپنے کو خدا کہتا ہے، ایسے سخت ترین اللہ کے دشمن کو اللہ اختیار دے رہا ہے، تو بتاؤ اللہ اپنے محبوبوں کو اختیار دے تو تعجب کیا ہے؟ اللہ دشمن کو دے سکتا ہے تو محبوب دوست کو کیوں نہیں دے سکتا؟ سمجھ لینا فرق یہ ہے، دشمن کو اختیار دیتا ہے بندوں کی آزمائش کے لیے، دوستوں کو اختیار دیتا ہے ان کی عظمتوں کے اظہار کے لیے۔ کانا دجال کو اختیار دینے سے کانا دجال خدا نہیں بن گیا، ولیوں اور نبیوں کو اختیار دینے سے ولی نبی خدا نہیں بن گئے، ولی ولی ہی رہتے ہیں، نبی نبی ہی رہتے ہیں، اگر ان کے اختیار کو دیکھ کر ہم نے خدا کہا تو ہم کافر و مشرک ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے نا بات کو؟ اختیار آنے سے خدا نہیں بنتے، ماننے والے کے عقیدے سے ماننے والا گمراہ ہو جاتا ہے، کانا دجال کے اختیار کو دیکھ کر لوگوں نے خدا مانا وہ گمراہ ہوئے، مگر اس کو اختیار آنے سے ان حقیقت میں خدا نہیں ہو گئے۔ ایسے انبیاء رسول اعظام اولیاء کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اس سے یہ خدا نہیں بن گئے۔ ہاں اگر ان کے اختیار کو دیکھ کر ہم معبود کہہ دیں، جب ہم گمراہ مشرک، عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معبود کہہ دیا تو وہ مشرک ہو گئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار سے وہ مردوں کو جلاتے تھے، مادرزاد اندھے کو شفا دیتے تھے، کوڑ کی بیمار کو شفا دیتے تھے، گھر میں جو کھا کے آتے ہیں جو جمع کرتے اس کی قبر دیتے تھے، یہ سب باتیں اللہ نے قرآن میں حبیب کو بیان کیا ہے۔ یہ عطاؤں کی وجہ سے، یہ کمالات کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بن گئے، لیکن ان کمالات کو دیکھ کر کسی نے ان کو معبود بنایا، یہ مشرک ہو گئے۔ سمجھئے نا بات کو؟ کمالات ملنے سے خدا نہیں بن جاتے، معبود نہیں بن جاتے، ان کمالات کو دیکھ کر کوئی معبود اور خدا کا بیٹا رب کہنے لگتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ انبیاء کے کرامتوں، انبیاء کے معجزات، اختیارات، اولیاء کے کرامات، اختیارات کو بتانے سے اس میں یہ نہیں سمجھو گمراہی ہے، گمراہی عقیدہ اپنانے والوں کی ہوتی، اگر وہ ان بزرگوں کو خدا سمجھ لیں وہ تب گمراہ ہوں گے، ان کے اختیارات ماننے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، سمجھئے نا؟ کانا دجال کا اختیار مانے تو گمراہ نہیں ہوئے، اللہ کے محبوب کا اختیار مانے تو گمراہ کیسے ہوں گے جی؟ خود حبیب نے بتایا یہ اختیار کانا دجال کا، شیطان کو اختیار دیا اللہ نے، ملعون، اللہ کہتا ہے تمہارا میرا دونوں کا دشمن ہے، تم کو میری طرف آنے نہیں دیتا اور تم کو نجات کی راہ پانے نہیں دیتا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کا کھلا دشمن ہے، اس کو بھی کتنا پاور دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط وسوسے ڈالتا تھا کہ تباہی کے گڑھے میں ڈالے۔ تو جب شیطان جیسے دشمن کو اللہ اتنا پاور دیا ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈال کے تباہ کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے دوست کو یہ شان نہیں دیا اچھے خیالات دل میں ڈال کر راہ نجات کی طرف لائے؟ دل پر ولی نظر ڈالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے، شیطان نظر ڈالتا ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے بچا لے، شیطان کے پورے وسوسے بھی کوئی نقصان نہیں دیتے، جسے اللہ بچانا نہیں چاہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ فلق و ناس اتری پڑھتے رہو تاکہ وہ وسوسے ڈال کے تھک جائے، تم جیسے کہ جیسے سلامت ہے نا۔ اے حبیب کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس میں اللہ کی پناہ ہے وسوسوں غلط ہے۔
تو معزز سمجھ کے لوگ جو ڈرتے ہیں انبیاء کے تصرفات مانے تو خدا کی برابری ہوگی، اختیارات مانے تو اللہ کی، میں سمجھانے کی حد تک بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث میں آیا، بلکہ محدثین کا عقیدہ وہی ہے، مفسرین کا وہی ہے، مجتہدین کا وہی ہے، اولیاء کا وہی ہے، ابدال کا وہی ہے، نجبا کا وہی ہے، افراد کا وہی ہے، حواس کا وہی ہے، بڑے بڑے درجے کے اولیاء سب کا عقیدہ وہی ہے، تابعین کا عقیدہ وہی ہے، تبع تابعین کا عقیدہ وہی ہے، صحابہ کا عقیدہ وہی ہے، اہل بیت کا عقیدہ وہی ہے، خلفاء راشدین کا عقیدہ وہی ہے، انبیاء کا عقیدہ وہی ہے، رسولوں کا عقیدہ وہی ہے، نبیوں کے سلطان کا عقیدہ وہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہی وہ عقیدے بتایا ہے، پکی بات، گھبرانے کی بات نہیں۔ گھبرانا جب کوئی ان کمالات کو دیکھ کر کوئی معبود بول رہا ہے کیا، تو اس کے لیے گھبرانا چاہیے۔ ارے میاں کمالات نبی کو ملے تو نبی نبی ہی رہتے ہیں، رسول رسول ہی رہتے ہیں، محبوب محبوب ہی رہتے، محبوب جا کے خدا نہیں بن جاتے، نبی جا کے اللہ نہیں بن جاتے، ولی جا کے خدا نہیں۔ یہ ہے ہمارا خطاب، جن کو جو کمال اللہ نے اسی کمال پہ رہتے ہیں، جو شان دیا اسی عظمت پہ رہتے ہیں، جو مرتبہ اللہ نے جن کو جتنا بالا دیا ہے، اللہ جسے چاہے جتنا جو مرتبہ چاہے اس کی عطاؤں میں سے ہے، جسے چاہے مومن بنا دے، جسے چاہے حافظ قرآن بنا دے، جسے چاہے عالم دین بنا دے، جسے چاہے ولی کامل، جسے چاہے جو چاہے بنا دے، غوث قطب، نہیں اختیار ہے، جسے اللہ چاہتا ہوں بنتا ہے۔ ایمان خود میں کہتا ہوں کوئی معمولی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت ملنا خود ایک بہت بڑی عطا ہے رب العالمین۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایمان کی قدر کیجئے، جب ایمان کی عظمت معلوم ہوئی تو ایک مومن دوسرے مومن کی عظمت بھی برقرار رکھے گا۔ بھائی ایمان کا اتنا بڑا مقام ہے تو مومن مومن کے احترام کرے گا، اتنا بڑی دولت ساتھ رکھتا۔ دنیا کی دولت نہیں رہو کوئی پرواہ کی بات نہیں، وہ فنا ہونے والی ہے، کبھی بھی چلے جائے گی، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے، خبر میں بھی جاؤ ساتھ دے گی، محشر میں بھی ساتھ دے گی، جہنم کے اوپر پلسرات سے گزرنے میں بھی ساتھ دے گی، بلکہ کسی گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں چلے بھی جاؤ، یہ ایمان ہی ہے جس کی برکت سے دوزخ سے نکل جائیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو ادھر ہی ہو جاتا ہے، ایمان ہے تو اندر جا کے بھی باہر آ جاتا ہے۔ بچی بات بول رہا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو، شرک کفر دونوں بھائی بہن ہیں۔ کفر کے بارے میں دوسری جگہ ہے، کفر کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، وہ سب ہے۔ میں شاتفاں میں ایک آیت پڑھوں، مگر کفر کی بھی دو ایسے کفر و شرک، آدمی دوزخ میں گیا تو ابد الآباد کے لیے کبھی نہیں نکلے گا۔ اب اللہ فرماتا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے نیچے جو گناہ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو مطلب شرک و کفر نہیں ہے تو مومن ہوگا، اگرچہ کہ گناہگار مومن ہے، سیاکار مومن ہے، خطا کار مومن ہے، مگر ایمان تو ہے۔ وہی ایمان ہے جس کی برکت سے اللہ اس کو ہمیشہ دوزخ میں رہنے نہیں دے گا، گناہ کے برابر سزا دے یا اس کے کم سزا دے، تھوڑی سزا دے کر باقی معاف کر کے نکال لے، بغیر کسی سفارش کے نکال لے، یا اپنے محبوبوں کی نگاہ کرم سے نکال لے، یا کسی کو کچھ بھی سزا نہیں دے اس کے شان کریمی میں۔ اور یہ سب باتیں احادیث میں ہے، قرآن سے ثابت ہے، تفسیروں میں معلوم ہوا ہے، پکی بات۔ تو ایمان خود ایک کتنی بڑی دولت ہے، ہمیشہ کی دوزخ سے بچا لینے والی دولت، کوئی معمولی دولت ہے جی، ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا ایمان کی برکت سے، اور پھر ہمیشہ کی اعلیٰ درجے کی نعمتوں کا مستحق و حقدار بن جائے گا ایمان کی برکت سے، ہمیشہ کی جنت معمولی نعمت نہیں ہے وہاں پر۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی جو ہے، اگر یہاں دنیا کا سب سے نعمتوں میں رہنے والا اگر جنت کے سب سے کمتر درجے میں بھی ڈالا جائے تو کمتر درجے میں بھی جا کر جو نعمتوں کو دیکھے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کو کہے گا وہ تو میں قید خانے میں رہتا تھا، یہ ہے آزادی کی۔ تو کمتر کا یہ حال ہے تو وہاں کے اعلیٰ تر کا کیا عالم ہوگا سمجھ سکتے؟ وہ اپنے اختیار میں بھائی، اپن کتنا اچھا کام کرے اتنے اعلیٰ میں رہتے، ایسی غفلت میں شیطان وسوسے ڈالتا رہے نا، دوزخ میں جانے سے تو بچانے والے بہت ہے، اولیاء اللہ انبیاء سب بچا لیتے،
वसवते डालता। आपका कुछ भी चलते रहो, जो गाड़ी चल रही नाफरमानियों की चल रही, वसवते डालता है। वो नहीं चाहता कि अच्छे अमल करके बड़े दर्जे तक पहुंच जाए। अरे अल्लाह गुनाहगार को नवाज रहा है, इताअत गुजारों को कितनी नवाजिश नहीं करेगा। हम गुनाहगार को नवाज रहा है तो फिर बंदा नवाज की शान क्या होगी, फिर गरीब नवाज का मुकाम क्या होगा, फिर गौसे पाक का मुकाम क्या होगा। वो नहीं चाहता कि बड़े मुकामात पे पहुंचे, जहां यहीं रहने के लिए वसवते डालता है। ये बचाने वाले, वो बचाने वाले है भाई, मगर ये वसवते डाल के तबाह कर रहा है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कुर्ब में, वो उसका धोखा है। अगर ऐसी होता यही काफी था तो बड़े बड़े औलिया थे चादर ओढ़ लेके सो जाते। और बचाने वाले है ना, अरे बचाने वाले है तो क्या निकाल के ऊपर गरीब नवाज के साथ रखेंगे जन्नत में? आए तो निकालेंगे, निचले दर्जे में डालेंगे। दुनिया में चाहते बेहतरीन मकान हो, बेहतरीन सवारी हो, बेहतरीन ग़िज़ा हो, बेहतरीन लिबास हो, थोड़े दिन के लिए ये रूह निकले कि सब बेहतर यहाँ अपन वहां, हिसाब से सर से पैर से बड़ी नहीं होना, बेकार वेस्ट चले जाएगी जमीन। और ये खाने थे वो खाने तक लंबी करते हुए चौड़ी, दुबला पतला बड़ी बनाते रहे, क्या बेवकूफ हो गया, क्या बोलेगा ना, हिसाब से। ये सब बेहतर वहां, हिसाब से हम वहां। तो चले जाने वाली को बेहतर चाह रहे, हमेशा रहने वाली थर्ड क्लास भी मिल गई तो चल जाए, ये कैसा फैसला है जी? खत्म होने वाली बेहतर से बेहतर हो, अच्छी बात है, हलाल है, बेहतर से बेहतर हो, कौन रोका है? कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। हबीब फरमा दो, उस जीनत को किसने हराम किया जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला है। और पाकीज़ा रिज़्क़ कौन हराम किया है? अल्लाह ने हराम नहीं किया। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, तो मैंने हराम नहीं किया, तो कौन हराम करने वाला? अल्लाह कहता अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, अच्छी सवारियों में चलो, मगर थोड़े दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन भी अच्छी रहो, खबर की जिंदगी भी अच्छी बनाने की कोशिश करो। महशर का मैदान भी, जन्नत जो हमेशा रहने की जगह है, वो भी आला रहने की कोशिश करो। ये कैसा इंसाफ है? थोड़े दिन के लिए अच्छा, हमेशा के लिए नीचा दर्जा भी बस। वहां कोई झोपड़ी नहीं है जन्नत में, मगर ऊपर के दर्जे को देख के नीचे के दर्जे की झोपड़ी समझ में आती है। यहां बोले तो आला महल, वहां झोपड़ी भी मिल गई तो बस है, ये क्या बात जी? हमेशा के लिए अच्छा होना है, जाने वाली भाई यहाँ झोपड़ी मिल गई तो बस है, वहां महल, ऐसा ख्याल होना ना जी। वहां जितनी बड़ी जन्नत होगी उतनी बड़ी लज्जत भी होगी। कुरान में ऐसा बात बोल रहा हूं, ऊपर के जन्नत की जो शराब है वो जितनी आला होगी, उस शराब में से थोड़ी नीचे वाली जन्नत में मिक्स और मिक्सचर करके पिलाएंगे। नीचे वाले मिक्स और मिक्सचर पिएंगे, ऊपर वाले खालिस आला पिएंगे। दुनिया में चाहते असली घी की बिरयानी हो, है ना, असली मटन हो, बकरा अच्छा तरोताजा हो, सब चाहते ना भाई। चावल बेहतर से बेहतर हो, यहां सब बेहतर से बेहतर, वहां मिक्सचर भी मिला, कुछ डाडला कुछ असली मिल गया तो बस ये क्या बात जी? हमेशा रहना, डाडला भी चलता, असली मिक्सचर चलता, और यहाँ ऐसा नहीं फैसला। थोड़े दिन के लिए भी हाला भाई, हम नहीं करें, अच्छी ग़िज़ा नहीं खाने से कोई नहीं रोक। अल्लाह करा मैं हराम नहीं करा तो बंदे का रहा, हलाल रिज़्क़ जैसा चाहे खाओ, जैसा चाहे रहो, मगर थोड़े दिन के लिए फिक्र करने वाले हमेशा की फिक्र करें। यहां भी अच्छा रहे, वहां भी अच्छा रहे। मैं दो जगह के लिए बात करूं, यहाँ थोड़े दिन के लिए रूह खींच ली जाएगी, आजमाने के लिए थोड़े दिन दिए गए हैं, वहां आजमाने के लिए नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए जन्नत बनाई गई है। यही है आजमाने के लिए, बल्कि नमाज रोजे ज़कात हज इम्तिहान के लिए। यहाँ वह नमाज ना रोजा, हज ना ज़कात, खाना मंतखा मारते बैठना, अच्छे अच्छे बातें, झूठ नहीं है वहां। यहाँ कैसा गीबत चुगलखोरी लड़ाई है, वहां नहीं, अच्छे अच्छे बातें कर लेते बैठते। ये दुनिया की बातें याद करेंगे क्या यार? रसूलुल्लाह बोले साहबन क्यों नहीं याद करेंगे, सब बातें याद करेंगे। उसको धोखा दिए थे नहीं, अरे हाँ क्या गलत काम करे थे, उसको झूठ बोल के फिराए थे नहीं, सब याद आएगा। डंडी मारे थे नहीं, वो भी याद करेंगे। जितना हुआ तो भी याद करेंगे। बोले प्यारे नबी बोले याद करेंगे नहीं, दुनिया में याद करेंगे क़यामत तक के लोग जी। मैं बोलूं ना, एक से बढ़कर एक नेमत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे आंखों से छुपा के रखा है, न किसी आंख ने देखा है ऐसी नेमत, न किसी कान ने सुना। दुनिया में है ही नहीं वैसी नेमत, तो सुनेगा कहां से? न सुना है
نہ کسی کے ذہن میں تصور جا سکتا ہے۔ تصور کب جاتا؟ کبھی دیکھا تھا تو بول کے جاتا، دیکھا ہی نہیں ہوتی نعمت تو تصور کہاں لائیں گے؟ جتنا اعلیٰ تصور کرو وہ حقیر ہے، اللہ جو چھپا کے رکھا اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی برکت بتا رہا ہوں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایسی بڑی بڑی نعمتوں تک پہنچا رہا۔ پہلے تو ہمیشہ کی دوزخ سے بچا رہا ہے ایمان، پھر ایسی بڑی نعمتیں یہی نہیں، یہ نعمتیں اس سے بڑھ کر یہاں اولیاء اللہ کا ذکر کرتے رہتے، دل خوش کر لیتے، مصیبت ہے ولی کا نام لو مصیبتیں ٹل جاتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہو یا امام حسن رضی اللہ کا نام ہو یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نام ہو، یہ پیارے نبی کے خاندان کے شہزادگان ہیں، ان کا صرف نام لے لو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خلفاء راشدین ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پکی بات ہے، ان کا نام لے لو مصیبت ٹل جائے۔ اللہ نے حبیب کو بہترین ہستیاں عطا فرمایا، امت بے مثال دیا، تو ساتھیاں کیسے پیارے نہیں دیں گا؟ اہل بیت کیسے اعلیٰ نہیں دے گا؟ ارے ان کی امت ہی اتنی اعلیٰ ہے، کنتم خیر امتن ہے، تو پھر ساتھیاں کیسے نہیں ہوں گے؟ اہل بیت کیسے نہیں ہوں گے؟ اہل بیت بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی لاجواب ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابی آدھا سا جو خیرات کر دیں، دوسرے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں، میرے صحابہ کے آدھا سا جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب ایسے اعلیٰ درجے کے صحابہ، اور خاص بات حبیب پاک کے وہ اہل بیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، صحبت پائے ہیں، وہ اہل بیت نبی بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، تو ان کو دو دو کمالات حاصل ہیں۔ ایک نبی کے خاندان ہونے کا اعلیٰ شرف بھی حاصل ہے، حبیب کے پیارے صحابہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، دو دو کمالات کے وہ جامع ہیں۔ اللہ نے ان کو عظمت ہے، جسے چاہے جو عظمت دے دے۔ ہماری سعادت مندی یہ ہے کہ اللہ جس کو عظمت دے دے ان عظمتوں کے آگے گردن جھکا لو، یہ ہماری سعادت مندی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت دیا، کہا جھک جاؤ ان کی عظمتوں کے سامنے، فرشتے جھک گئے، جنتی رہ گئے، شیطان اکڑ گیا، دوزخی بن گیا۔ یہ ان کا مقام ہے جن کو اللہ مقامات دیتا ہے، یہ ہمارا مقام ہے جو ان کے مقامات کے آگے گردنیں خم کر لیتے ہیں۔ بھئی ہماری سعادت مندی یہ ہے، اللہ جن کو بڑے درجے دے وہاں ہم گردنیں خم کر لیں۔ ہم اکڑ گئے تو پھر شیطان ہمارے سامنے، اللہ عظمت دے رہا یہ نہیں مان رہا۔ اسی لیے الحمدللہ مسلمانوں میں ایک سعادت مندی یہ ہے، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بلکہ پیارے نبی کا قانونی ادب سکھاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خالی عمر میں بڑے ہیں، ادب نہیں کر رہا تو ہمارے طریقے پہ بھٹکا ہوا ہے، ورنہ اور جو حفظ میں بڑے ہوئے، علم میں بڑے ہوئے ہیں، تقوی میں بڑے ہوئے، خدا کے قرب میں بڑے ہوئے، وہ کمالات پہ کمالات، تو ان کا ادب کتنا بڑھ جائے گا بولو۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کیا؟ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک مسلمانوں میں بڑوں کا ادب احترام تھا، مسلمان دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے تھے، لیکن جب سے مسلمان بڑوں کا ادب چھوڑ دیے ہے، دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ بولے ہم بڑوں کا ادب کرو، اللہ کی نظر کرم ہم پہ ہوتی۔ شہیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتے ان کو؟ مصری گنج حیدرآباد میں مدارس، بڑے لوگ تو کئی پہلے کے مریدین میں ہیں، متقدین، ہر ایک دن حیدرآباد آتے تو وہاں ضرور آتے ہیں، خصوصاً شہاد نگر، جھڑچلہ، محبوب نگر میں تو حضرت کے چاہنے والے بھرے ہوئے دور دور تک ہے، مگر یہاں تو بہت۔ حضرت کیا فرماتے معلوم؟ برے خاتمے کے اسباب بتاتے ہوئے، آدمی کی بری موت ہوتی ہے کچھ وجوہات سے۔ ایک بتاتے ہیں تکبر کرنے سے، میں بھی کچھ ہوں بولے، اس سے بھی بری موت ہوتی
اور ایک بات بتائے کیسی اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرنے سے بھی بری موت ہوتی ہے بولے. ایک عام ولی کی شان میں بے ادبی کرے تو بری موت. اور ولایت میں جو سے بڑھتے جائیں گے تو ادب بڑھتے جائے گا. جتنی بڑی بزرگ ہستی اتنا بے ادبی اتنی خطرناک ہے. ان کا کچھ نہیں جاتا, اللہ ان کو دیا تو چھین لیتا کیا اپنے بے ادبی سے. اپن بے ادبی کرے تو بری موت ہو جاتی ہے. وہ ایمان کی دولت کے بغیر موت ہوئی تو ہمیشہ کی دوزخی نہیں. اب ایمان ہی نہیں تو اب کیا کام آئیں گا بولو. کچھ بھی نہیں, ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے. ایک تو ابدی جنت سے بھی محرومی, ہمیشہ کی دوزخ. اب وہاں بولے پھر دوبارہ بھیج, پھر میں ادب کر کے آؤں گا. اب ایسا نہیں کروں, دوبارہ بھیجے گا جی اللہ. اب موقع ہے. اور سیدی بانی جامع نے کہا خصوصاً اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. پکی بات بولا میں. آپ دیکھیں اہل سنت و جماعت کوئی بڑے عمر کا ملے ہاتھا چومتے دیکھے نہیں. ولی مل گیا تو نالین کا اگر راگ بھی وہ بھی مل گئے تو سرما بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہے نہیں. اب جو جتنے بڑے ہیں اتنا احترام ہے. ان کے پاس دیکھو ولیوں کا ہے, خطب کا ہے, ابدال کا ہے, اغواس کا ہے. جتنے بزرگان ہیں ان کے پاس صحابہ کا بھی احترام ہے, ان کے پاس اہل بیت کا بھی احترام ہے, ان کے پاس خلفاء راشدین کا بھی احترام, ان کے پاس ملائکہ کا بھی, فرشتوں کا بھی احترام, ان کے پاس انبیاء کا بھی احترام, رسولوں کا بھی احترام, نبیوں کے سلطان کا بھی احترام ہے. اب اللہ تو اللہ ہے, اللہ ہی عطا کرنے والا ہے بڑے بڑے درجے. اس کی ایک عطا پہ یہ بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں. اللہ تو اللہ ہی ہے. سمجھے بات کو. یہ سعادت مندی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. الحمدللہ جس کو اہل سنت کی جماعت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے نجات کا راستہ مل گیا. اور حدیثوں میں بھی کئی لوگ فرقے نکلیں گے تو اہل سنت و جماعت حق پہ رہیں گے بولے پیارے نے بھی بولے. اس لیے جتنے اولیاء اللہ سب اہل سنت میں گزرے. بندہ نواز کو دیکھو اہل سنت, غریب نواز دیکھو اہل سنت, غوث پاک دیکھو, جتنے ابدال, اغواس, افراد, محدثین, مفسرین, فقہا پڑھ لو سب اہل سنت ہے. اب دیکھو امام اعظم دیکھو, امام شافعی دیکھو, امام مالک دیکھو, امام احمد ابن حنبل دیکھو, مسائل میں اختلاف ہے, عقائد میں اختلاف نہیں, سب اہل سنت و جماعت. خادری دیکھو, چشتی دیکھو, سہروردی دیکھو, نظامی دیکھو, اشرفی دیکھو, رضوی دیکھو, جتنے بھی سلسلے ہیں سب طریقے اللہ کے قرب میں ترقی کرنے کے وظائف الگ الگ ہے, مگر عقیدہ ایک اہل سنت ہی تھا. کتنے بھی ولیوں کے نام پڑھو, زندگی پڑھو, سب عقیدہ اہل سنت میں تھے. کیوں؟ پیارے نے بھی بولے یہ حق پہ ہوگا. اور یہ ادب والی جماعت ہے. دیکھو میں میری تقریر جو فائدے کے لیے ہوتی بھائی, اب دنیا میں ہے نا جی سمجھنے کا معاملہ, خبر میں جا کے پھر شروع سے سمجھنے والا تو ملتا کیا جی موقع. جتنا سمجھنا یہاں, جتنا غور کرنا یہاں, جتنا انہیں بول رہا تو غور بھی کرنا. آخر بڑے بڑے لوگ کدھر چل رہے تھے بھائی بولو. ہر فرقے کا ایک بانی ہے, اس کے ہم خیال لوگ پیرو. یہ کون بولے بانی جامعہ لکھے, صرف اہل سنت و جماعت ہے, ان کا کوئی بانی نہیں ہے ذات مصطفیٰ کے سوا. ہر فرقے کی ایک تاریخ ہے. وہ ایک آدمی نہیں تھا تو وہ پورا فرقہ ہی نہیں تھا, ایک آدمی مل کے نکالا. اہل سنت نے حبیب سے چلی آ رہی صحابہ تابعین, تو ایک عام مسلمانوں کی جماعت ہے, ادب والی جماعت. ماں انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ وہ حق جماعت ہے بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں دیکھو, ابن ماجہ سیاستہ کی حدیثوں میں دیکھو. ہمارا کام پہنچانا بھائی, پیارے نبی کا ارشاد ہے, پہنچا رہے, کوئی ہمارے گھر کی بات نہیں ہے. اور یہ پہنچانے سے کیا ہمارے کو ملتا ہے, نہیں پہنچا تو کچھ جاتا ہے کیا فائدہ. امت کا ہونا بلکہ ہمارا درد ہے. ہمارے علماء کرام جو کوششیں کر رہے ہیں جتنے بھی آپ کے لیے کرے, ان کے گھر کو کچھ مل رہا کیا. حق پہنچا تو الٹا گالیاں دیتا گمراہ اگر سنا تو. یہ کیا بول رہا بھائی ہمارے خلاف پڑھ رہا نا, بلکہ الٹا گالیاں دیتا کوئی لا کے. ارے آپ کی خاطر سب سن رہے. ایسا حال ہے علماء کرام کا, گھنا درخت ہوتا نہیں سایہ دار, خود دھوپ کی تپش کو سہتا ہے, آنے والے کو چھاؤں کی راحت دیتا ہے. یہ علماء سوب کے گالیاں سنتے امت کو بچاتے رہتے ہیں. سمجھنا بھائی. اور سوب دیکھو گالیاں دیتے اہل سنت. اہل سنت صرف مسئلہ بتاتے ہیں, گالی کبھی نہیں دیتے. گالی دیتے سنیں, مسئلہ بتاتے, یہ حق ہے غلط, قرآن یہ ہے, حدیث یہ ہے, بس اتنے ہی ہے نا جی. سچ بتانا غلط نہیں ہے نا. اب بولے نا پیارے اللہ تعالیٰ خود بولا تم بہترین امت ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اور میں کہا نا پہلے انبیاء کرتے تھے, یہ کام علماء اولیاء بھی کر رہے ہیں. اور میں نے تو کہا عام مومن بھی کرتے نہیں. بولا عام مومن کی شان وہ ہے جو ایمان لا کے اچھے کام کرے, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں بولا نا.
تو یہ بات سنو، تو ایمان خود اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی ہمیشہ کی مصیبت سے بچ جاتا ہے ایمان کی برکت سے، ہمیشہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا، ہمیشہ کی نعمت جنت۔ اب یہ بولنا آسان ہے بھائی، ہم کو دوزخ کا ڈر نہیں، ہم کو جنت کا شوق نہیں، بولنا آسان ہے، مگر دوزخ میں گئے تو برداشت کر سکتا ہے کیا کوئی؟ ذرا دیکھو آگ کا ڈلہ آدھا گھنٹہ پکڑ کے معلوم ہوتا ہے، بولنا آسان ہے، کر نہیں سکتا بھائی آدمی۔ اب بھائی کوئی نصیحت کرے تو ارے دوزخ سے بہت ڈرا بھائی، ہم کو ڈر نہیں ہے، جنت کا شوق نہیں ہے، بول دینا بہت آسان ہے۔ اتنا ہی شوق نہیں ہے اتنی بڑی جنت کا، تو دنیا کی نعمتوں کا کئی کو شوق ہے بھائی، حقیر چیز کا کیوں شوق ہے؟ پھر شوق نہیں ہے تو تمہاری دولت نکال کے کسی غریب کو دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے ہو۔ یہی نہیں چھوڑ رہے ہیں جنت کو نہیں شوق ہے کہتے ہیں، یہ حقیر نعمت کو دینے تیار نہیں، اس کے لیے لڑ لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، خون بہا لے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ حقیر دولت کے لیے۔ بڑے بڑی دولت کی شوق نہیں ہے، اس کا شوق نہیں ہے تو اس کے پیچھے کے کو بڑے اولیاء اللہ کی طرح جنگلوں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ بولنا آسان بھائی، ایسے باتیں بول کر خود سمجھ لو کچھ بھی کر لو، مگر لوگوں میں بول کے لوگوں کے ایمان میں کمزوری نہیں ڈالو۔ قرآن کئی کو چپی جنت کی باتیں کیا ہے، دوزخ کا ذکر چپی کیا ہے؟ ارے دوزخ کے شوق میں تو کم سے کم میرے قریب، ہاں اس لیے کیا اللہ قریب کرنے جنت کو بتا رہا، ڈرا کے نافرمانی سے بچانے، دوزخ سے ڈرا رہا، اپن دوزخ بھی کچھ نہیں جنت بھی کچھ نہیں، بلکہ اللہ قریب کر رہا، اپن دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقابل میں آتے کیا جی؟ پیارے نبی نہیں ڈرا دوزخ سے، جنت کا شوق نہیں دلا، ارے جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوزخ کا بھی خوف۔ بول دینا آسان ہے، لوگوں کے جذبات کو تباہ کرنا آسان ہے، مگر انہیں تباہ ہوئے جوتے کھاتے خود بچانا مشکل ہے نا جی۔ اس قسم کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ڈرایا بھائی دوزخ سے، قرآن اٹھا کے دیکھو کتنی جگہ دوزخوں کا ذکر ہے، کتنا حدیث میں دوزخ کا ذکر ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم، تم کچھ معلوم ہے سب۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں بات، شیراں عجیب ہی دکھے تو بول رہا ہوں میں، گاؤں گاؤں دیہات دیہات جاتا ہوں، کیسے شیراں وہ دوزخ کی، وہ سکے مولویوں کو سب دوزخ کا ہو جنت کا، یہ وہ سب سکے مولویاں تھے، انبیاء سب اولیاء سب بولے سو، پیارے نبی بولے دوزخ کی پناہ مانگو اللہ سے، بولے کیا نبی سکے مولوی بولیں گے؟ جنت مانگو اللہ سے، بولے مانگے تو بھی جنت الفردوس مانگو، بولے کیا نبی غلط تعلیم دی ہے؟ اپنی صحیح ہے۔ شیطان کیسے وسوسے ڈال دیتا دیکھو۔ ارے بزرگان دین کچھ اور بولے، اپن کچھ اور کریں۔ بزرگان دین بولے بھائی نماز پڑھو تو دوزخ کے خوف سے نہیں، جنت کے شوق سے نہیں، اللہ کی محبت میں پڑھو، یہ بولے اللہ کی محبت میں پڑھو، بولے تو دوزخ کا ڈرنا ہی نہیں، جنت کا شوق نہیں، یہ کب نکلا جی؟ نماز کے لیے یوں کرو، لیکن الگ ہے تو اللہ دوزخ سے بچا، اللہ تیری جنت عطا کر، مانگنے میں اپنی عاجزی شان بندگی ظاہر ہوتی، ضرورت نہیں ہو اللہ کے سامنے اکڑے، تو اکڑنے سے بری موت ہوتی، تو بری موت کے بعد دوزخ سے نکل ہی نہیں سکتا آدمی، ہے بات۔ میں کیوں بول رہا ہوں بات دیہاتوں ادھر سنا سو بات اشیر ہوں، جنت کو گرا دے رہے، دوزخ کو اللہ رسول اولیاء اللہ کی کتابیں بھری ہوئی ہے، ڈرا ڈرا کے خرید کر رہے، کچھ نہیں بلکہ لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی جی۔ ہمیں کیوں کہہ رہا ہوں دوزخ سے بچنا ایک بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ ابھی دنیا میں اتنی مصیبت آ رہے، انہیں وہ ستا رہا، مسلمان کو یہ ستا رہا، اس میں چیخاں چلا رہے ہیں، یہ ہو جا رہا وہ ہو جا رہا، اس کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، وہ دہکتے شعلوں کو ایک ایک شعلہ پہاڑ کیا جائے، وہ کیسا برداشت کرتے جی؟ پھر خاموش سا ہونا، کچھ بھی مت بولو، کچھ بھی نہیں ہے بولتے جاؤ۔ دنیا کی مصیبت کو دیکھ کے کانپ جا رہے ہیں، اور وہ دوزخ کا کچھ بھی نہیں بولے تو تعجب کی بات ہے۔ اس قسم کی باتیں آدمی کو اللہ کے قریب کرنے سے روکنے والی۔ اولیاء اللہ کچھ اور بولے بھائی، کیا بولے؟ عبادت اللہ کی محبت میں کرو، دوزخ کی ڈر کے کرنا، یہ دوزخ کا بچنے کا مفاد ہے، فائدے کے لیے، لب کی عظمت کے لیے کرو، یہ مطلب ہے۔ جنت کی شوق میں نہیں، ارے جنت کا شوق الگ چیز ہے، اس کی شوق میں عبادت کرنا الگ چیز ہے، عبادت اس کے لیے مت کرو، دوزخ سے ڈر کے نہیں، مگر الگ سے شوق رکھو، عبادت سے ہٹ کر عبادت کرو محبت میں، اور جنت مانگو اپنی نعمتوں کے لیے، اللہ کی عطاؤں کے لیے، دوزخ سے بھی بچنے کی دعا مانگو۔ پیارے نبی نے کہا ہے دوزخ سے پناہ مانگو، کانا دجال کے شر سے پناہ مانگو، یہ سب ہے۔ تو میں بار بار نہیں کہتا ہے، میں چونکہ اس قسم کی باتوں سے چونکہ لوگ ڈھٹائی میں آ جاتے ہیں، جو ڈر کر کم سے کم اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ ڈر بھی نکل گیا تو کیسا قریب ہوں گا؟ بندے کو قریب ہونے سے یہ باتیں روکتے، مجبوراً بولنا پڑ رہا۔
ہم نہیں بولتے تھے ورنہ معزز صاحبان کرام. ہاں البتہ ایک بات بولوں، سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ولیہ گزری ہے عراق کے اندر، بصرہ وہاں کے رہنے والی ولیہ ہے. اب لوگ کیا کرے، ارے نماز نہیں پڑھے تو دوزخ میں جاتے رہے، نماز نہیں پڑھے تو جنت سے محروم ہوتے، جنت مل جاتی رہے، بلکہ یہ خیالات عام ہو گئے تھے. تو وہ کیا کرے معلوم، ایک ہاتھ میں بکیٹ لے لیا پانی کی، ایک ہاتھ میں کاڑی کی ڈبی لے لیا، لے کے بڑے غصے سے جانے لگے. وہ ولیہ تھے، مجذوبہ تھے، سب جانتے تھے اللہ کی مقرب بندی ہے. وہ کئی کو گئے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے ایسا کرے. اب لوگ بولے ارے اتنا جذبہ کیوں، اتنا جلال کیوں؟ بولے تو کیا بولے معلوم، یہ بکیٹ پہ پانی اس لیے لے جا رہی ہو، دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں جا کر کے، ایک کاڑی کی ڈبی سے جنت کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں. بولے ارے ایسا کیوں، ایسا کیوں، یہ جذبہ کیوں؟ سمجھانے، بولے صحیح بھی بجھانے جا رہے تھے کیا، سمجھانے لوگوں. ارے ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ بولے تو کیا بولے معلوم، کیا دوزخ نہیں رہتی، اللہ نہیں پیدا کرتا تو اللہ عبادت کا حقدار نہیں تھا کیا؟ پوچھے. کیا جنت نہیں بناتا تو اللہ حقدار نہیں تھا کیا؟ جنت کے شوق کو عبادت کرنا ہے کیا؟ دوزخ سے ڈر کے کرنا ہے کیا؟ اللہ کی محبت میں اس کی شان عظمت کی وجہ سے نہیں کرنا ہے کیا؟ وہ بتائے. تو عبادت اس کے بغیر کرو، یہ الگ ہے. پھر دوزخ سے بچنا، جنت کو مانگنا. ہر نبی نے دوزخ سے پناہ مانگے، ہر نبی نے جنت کا سوال کیا. پیارے نبی بھی یہ کرتے تھے. آقا کو ضرورت ہی کیا ہے، امت کو درس دینے، اور حکم بھی دیے تم اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو. بولے بڑا درجہ. اپنی لیاقت کو دیکھ کے مانگنا نہیں ہے، رب کے کرم کو دیکھ کے مانگنا ہے. اے اللہ ہماری لیاقت نہیں ہے جو اتنے بڑے درجے مانگ رہے ہیں، تیرے حبیب نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اس لیے رب ہم میں لیاقت نہیں ہے، تیری نوازش بڑی کرم والی ہے، تو عطا کر دے. تو سورج کو اتنی بڑی روشنی دے سکتا ہے، چاند کو اتنی بڑی چاندنی دے سکتا ہے، ستاروں کو اتنی روشنیاں دے سکتا ہے، زمین کو اتنی وسعت دے سکتا ہے، آسمان کو اتنی رفت دے سکتا ہے، آگ کو اتنے شعلے اور اس کی حرارتیں دے سکتا ہے، سمندر کو اتنی موجیں دے سکتا ہے، ہواؤں کو اتنی لہریں دے سکتا ہے. تیرے مومن بندے کو تو کیا نہیں دے سکتا؟ تیرے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں، تیرے نبی کی عظمتوں پہ جان فدا کرنے والے ہیں، تیرے عظمت والے قرآن پر جان فدا کرنے والے، تیرے دین و ایمان پر جان فدا کرنے والے ہیں. تیرے دین و ایمان کے معاملے میں نہ ان کو اپنی مال کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے. تو ایمان ہی ایسی دولت ہے تو اللہ کیوں محروم کرے گا؟ اپنی شان کریمی سے نواز. تو میں سمجھ گیا نا، مانگنا الگ سے. جو لوگ بزرگان دین بولے وہ مرد نہیں ہے جو دوزخ کے لیے عبادت کرتا، یہ بھی ہے اولیاء اللہ کا ارشاد، جو جنت کے لیے عبادت کرتا. عبادت کے لیے بولے مرد، بولے تو اولیاء اللہ کی اصطلاح میں مرد ولی کو بولتے، ان کی اصطلاح الگ ہے. ولی کو بولتے، جو غیر ولی کو مرد نہیں بولے. تو مطلب ہمت کر کے لوگ نفس کا مجاہدہ کرتے ہوئے خود کو جا رہے ہیں، یہ مجاہدہ کرنا یہ شان مردان جی. بولے سمجھ رہے بات کو؟ مرد سے مراد ولی. دوزخ جنت کے چوک سے بڑھتا مرد نہیں بولے تو مطلب یہ ہے اس میں مجاہدے کی قوت نہیں ہے، اس سے ڈر لے کے کر رہا، اللہ کی محبت میں کب کرے گا، یہ مطلب ہے. ولی نہیں ہے بولنے کا مطلب ہے، میں بتا دوں، وہ اولیاء اللہ کا کہنے کا مقصد اور ہے. اب ان کی باتیں لے کر اپن کچھ کا کچھ ملا دے رہے ہیں. نماز کو الگ الگ کیا 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 فتنے ہو رہے، اللہ بچائے. نمازوں کو تو اتنا معمولی سمجھ کے رکھے لوگ. باس تو اللہ اکبر، نماز اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے کی دولت ہے بھائی. اللہ کی بارگاہ اللہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، کھڑے رہے تو عبادت. اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کے اس کو یاد کرنے کی چیز کا نام عبادت ہے، نماز ہے. اور نماز جیسی عبادت اللہ نے دوسرے امتوں کو نہیں دیا جیسے ہم کو ملی ہے. کسی کو فجر ملی، کسی کو ظہر ملی، کسی عصر ملی، کسی کو عشاء ملی، کسی کو مغرب ملی، مگر یہ امت کو پورے 5 نمازاں ملے. فرشتوں میں کسی کو رکوع ملا تو سجدہ نہیں ملا، سجدہ ملا تو رکوع نہیں ملا، قاعدہ ملا تو قومہ نہیں ملا، قومہ ملا تو ایک ادا ملی ہے، اسی میں اللہ کو یاد کرنا. جھاڑ کے بارے میں تفسیروں میں لکھا خیام ملا ہے، اور چوپائے جانوروں کے بارے میں رکوع ملا ہے. سب یاد الہی میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں. سانپ اور جو پیٹ سے چلنے والے جانور ہے وہ سجدے کی حالت میں، وہ سجدے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کسی کو سجدہ ملا، کسی کو قیام ملا، کسی کو قیام ملا، کسی کو رکوع ملا. پورے ایک ساتھ ادائیں صرف ملے تو مصطفیٰ کی امت کو ملے.
رکوع بھی ملا ہے نماز کے برکت، قیام بھی، سجدہ بھی، اور اللہ نے ہر عبادت جبریل امین علیہ السلام کو حبیب کے قدموں میں بھیج کر عطا فرمایا ہے، اور نماز کو اپنی دربار میں بلا کے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں میں اعلیٰ مقام ہے، اس کو عجیب کر کے رکھے لوگ، وہ سکے مولویاں بولتے نمازوں کی بات، بعض لوگ بولوں سب کو نہیں بولوں، اور ایسی بات آئے تو بچ کے رہو بولنے کا مطلب اسی کا نام وام نہیں لے رہا ہوں، جب ایسی بات آئے نماز کو گراتے ہوئے دیکھے پورا علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، غفلت ہو گئی، شیطان کا وسوسہ ہوگا، نفس نے غفلت میں چلے گئی، رو رہا ہے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، پھر دوبارہ قضا کر لے رہا ہے، ایسے کروڑ نمازیں چلے جائیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن نماز کو حقیر جانو یا کسی عبادت کو حقیر جان کے چھوڑو تو معافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ آپ کسی بھی جامعہ کے کوئی بھی یونیورسٹی کے مفتیان کرام علماء سے پوچھ لو، کتابیں چھپی ہوئی اہل خدمات شریعہ کا امتحان بچے دیتے نظامیہ میں، اس میں بھی موجود ہے، بڑی کتابوں میں بھی، کیا استحلال گناہ استخفاف گناہ کفر ہے، گناہ کو ہلکا جان کر حلال جان کر گناہ کرنا کافر ہو جاتا ہے آدمی، کافر ہو جانے کے بعد اب ایمان ہی نہیں رہتا، نہ نسبت کام آتی ہے، نہ ایمان سب سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کو حقیر جاننے کے بعد اللہ کا حکم ہے اس کو معمولی جان رہے، ماں باپ کا حکم معمولی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ماں باپ شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ سعادت مندی اسی میں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کے لیے ہر لمحہ گردن جھکائے رہے، ماں باپ کی بات کو حقیر نہیں جان سکتے، ساری کائنات کے سلطان کی سلطان اور بادشاہ کی بات کو حقیر جانو، اسی ایک دنیا کے بادشاہ کی بات کو کاٹ کر دو پھانسی پہ لٹکا دیتا۔ یہ اللہ ہے جس کے ایک نظر سے بادشاہت ملتی ہے، ایک نظر کرم پھر جائے تو تختوں سے باہر ہو جاتا آدمی، وہ خدا اس کے حکم کو ایسا گرا پڑا کے شیطان کے وسوسے میں کہہ رہا ہوں جہاں کہیں ایسی بات دیکھو عبادتوں کی توہین ہو رہی ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، جہاں یہ دیکھو میں نے دیکھا ہے دنیا ہے، میں چوطرف جاتا ہوں، جہاں دکھی آپ کو ایسی بات بچ کے رہو، اپنے ایمان کی فکر کرو، انہیں بھٹکانا آسان ہے، اپن جوتے کھاتے ہو خود بچانا مشکل ہے کسی کا، ان خود جوتے کھاتے رہیں گا توہین کی پاداش میں، تو آپ اپنے کو کیا بچائیں گا؟ یہ سمجھو بھائی، کہیں بھی دیکھو، میں کسی کا نام انتخاب نہیں کرتا ہوں، جہاں دیکھو بچو، بہرحال عبادت کی عظمت ہے، عبادت کی شان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بولا ہے عبادت، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، فضائل بتائے، نہیں کرنے کے نقصانات بتائے، یہی حدیث میں پیارے نبی نے بتایا، یہی بات ہر ولی نے نصیحت کی ہے جی، تو ان کی باتوں کا خیال رکھے آپ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایمان چلے گیا تو پھر دوزخ سے نجات ختم، جنت کی امیدیں ختم، ایمان کے ساتھی ہے، تو میں ایمان کا مقام بتا رہا ہوں، ایمان سلامت ہے، ابدی ہمیشہ کی نعمتیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، اس کے ساتھ میں بتاؤں اولیاء اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنے جتنے بھی اولیاء کا ذکر کرتے ہیں صرف ذکر کر کے انتقال کر گئے، ترستے رہتے کاش ان کا دیدار ہو جائے تو کیا اچھا ہے، کاش ان کی صحبت مل جائے تو کیا اچھا ہے، لیکن جنت وہ چیز ہے سارے اولیاء کا جلوہ دکھا دے گی، سارے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے کی جگہ ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ، جو اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو لوگ اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کس پر کیا اللہ نے وہ بھی ذکر فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت، اولیاء اللہ کی۔ تو اللہ کہتا ہے جو میری اور میرے نبی کی بات سنتے ہیں وہ ان کو بہترین ساتھی ملیں گے، نبی ان کے ساتھ رہیں گے، صدیق ان کے ساتھ رہیں گے، شہداء ان کے ساتھ رہیں گے،
اولیاء ان کے ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں، جنت میں کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا قرب ہے، شہداء کا قرب ہے، صدیقین کا قرب ہے، انبیاء کا قرب ہے، اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کو کتنے اچھے ساتھی مل گئے ہیں، نبی ان کو مل گئے ہیں، صدیق مل گئے ہیں، شہید مل گئے ہیں، ولی مل گئے ہیں۔ اللہ تعریف کرتا ہے اے میرے ایمان والے بندوں، تم کو کتنے اچھے ساتھی مل گئے ہیں۔ تو میں ایمان کی شان بتا رہا تھا، یہ ایمان ہے جو دیگر نعمتوں کے علاوہ، حور و غلمان کے علاوہ، دیگر نعمتوں کے علاوہ جو بڑی بڑی نعمتیں، اولیاء کی صحبت ہے، شہداء کا ساتھ ہے، صدیقین کا ساتھ ہے، انبیاء کرام، ہر ایک نبی کا نام سنتے ہیں روح جھوم جاتی ہے، وہاں پر ہر نبی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم جب جی چاہے دیدار کرنا چاہے دکھا دے گا۔ اللہ نبیوں کے سلطان کا حسن و جمال اپنے علماء اولیاء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال پیدا ہی نہیں کیا ہے کسی بندے کے لیے، وہ بے مثل حسن کے ساتھ مصطفیٰ کو بھی دیکھ سکتے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، ایمان کی وجہ سے یہ سب ہے۔ تمہیں ایمان کو حقیر مت جانو، دنیا کی بڑی دولتیں نہیں ملی پرواہ نہیں، حکومتیں نہیں ملی پرواہ نہیں، بادشاہتیں نہیں ملی پرواہ نہیں، یہ سکنڈوں میں روح نکلتے ختم ہونے والی ہے۔ ایمان وہ ہے ہمیشہ کے لیے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دینے والا، وہاں کی نعمتوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ ہے ایمان کی برکت، اسی لیے ایمان والے کا بھی حق ہے اس کی تعظیم، تکریم، چاہت، محبت مومن کے لیے۔ تو اب اسی لیے اللہ پاک قرآن میں مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کیا؟ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ تم میں کے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں بلند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مومن اور جن کو علم دیا گیا انہیں اللہ درجوں بلند کرتا ہے۔ دیکھیے درجوں کن کو؟ مومنین کو بھی، علماء کو بھی درجوں بلند کرتا ہے۔ مطلب سمجھ گئے؟ ایمان کی برکت، ایمان نہیں ہو تو ہمیشہ کی جنت سے محروم۔ ساری نعمتیں وہی ہیں اللہ کی، ساری رحمتیں وہی ہیں، ساری برکتیں وہی۔ دنیا میں کبھی غضب ہے تو کبھی رحمت ہے، کبھی قحط ہے تو کبھی پانی برس رہا ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی مصیبت ہے۔ وہاں راحت ہی راحت ہے، صحت ہی صحت ہے، نوازش ہی نوازش ہے۔ وہاں کبھی بیماری نہیں ہے، وہاں کبھی تندرستی نہیں ہے، وہاں کبھی مشکلات نہیں ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، رحمت ہی رحمت، فضل ہی فضل، کرم ہی کرم۔ بلکہ بتائیں علماء نے جو وضاحت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ارشاد کی وضاحت کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی 100% رحمت میں سے دنیا میں صرف 1% رحمت عطا فرمایا ہے۔ ابتداء دنیا سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے 100% میں سے صرف 1% رحمت دیا ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے مومن بھی، غیر مومن بھی، جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، ہر مخلوق نعمتیں پا رہی ہے، عائش کر رہی ہے 1% رحمت میں، اور اللہ نے 99% رحمت قیامت کے دن صرف مومنین کے لیے رکھا۔ ایمان کی دولت بتا رہا ہوں، 99% رحمت مومنین کے لیے ہے۔ کوئی معمولی دولت ہے؟ اپنے کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا۔ ایمان رب کی عطا ہے، ہر کسی کو نہیں مل سکتی دولت۔ طاقت کے دور پہ نہیں، کئی طاقتور گزرے ایمان نہ لا سکے، دولت کی بنیاد پر نہیں مل سکتی، کئی دولت مند گزرے ایمان نہ لا سکے، بادشاہت کی بنیاد پر نہیں ملتی، کئی بادشاہ گزرے ایمان نہ لا سکے۔ مطلب کیا؟ یہ دولت قوت حکومتوں کی وجہ سے نہیں، رب کے کرم سے ملنے والی دولت ہے۔ یہ اللہ کے کرم پہ ناز کرنا چاہیے۔ اپنا کام ہے اس دولت کو بچا کے رکھو، اس کی قدر کرو، آپس میں مومن ایک دوسرے کا احترام جانو۔ اللہ پاک قرآن میں کیا کرا بتاؤں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو پورے انسان کو ایک امت کر دیتا، سب مومن رہتے۔
اللہ چاہتا تو وَلَكِنْ يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں داخل کر، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی کوئی چیز دیکھ کر مت ترسو، ایمان کو دیکھ کر جھومتے رہو، ہمیشہ کی نجات کی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر دولت کیا چاہیے؟ ہمیشہ کی مصیبت سے پڑھنا، ہمیشہ کی نعمتیں، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت، حبیب کے جلوے سے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ترستے رہتے اللہ خواب میں ایک دن ایک لمحے کے لیے دیدار کرا دے، ترستے نہیں ملتا۔ جنت میں تو جب چاہے مصطفیٰ کا جلوہ سر کی آنکھ سے دیکھنے کو ملے گا، خود اللہ پاک اپنا جلوہ بھی ظاہر کر دے گا۔ حسن دینے والا حسن دیا تو مصطفیٰ کی مثل نہیں، حسن دینے والے کا حسن کیا ہوگا، وہ جلوہ بھی دیکھنے کو ملے گا اللہ کا، سمجھے؟ ایمان کی برکت سے برو، ایمان کوئی معمولی چیز ہے کہاں لے جا رہا، جلوہ خدا تک، محشر کے میدان میں چلو اللہ کا جلوہ ملے گا۔ ایمان والا ایمان لے کر جہاں گزرتا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے گزرتا ہے، بہت بڑی دولت ہے جی، اس کو معمولی اس لیے میں نے کیا کہا، اللہ ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں بلند کرتا ہے، سمجھ گئے نا بات کو؟ ایمان والوں کو درجوں بلند کرتا، اپنے کو معمولی سمجھ، شکر گزار رہے ہیں اللہ یہ دولت دیا، اگر نہیں چاہتے تو کتنے لوگ ہم کتنے پٹکیاں کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی، اب اپن کیا کریں، علماء کا کام، اولیاء کا کام ہدایت دینا ہے، دے رہے ہیں، گالیاں سننا ہے سن رہے ہیں، کوئی مان رہا مان لیا، بچ جائے گا آنے والی زندگی، نہیں بچا تو کیا کریں گے بھائی، جتنا ہو سکتا کریں۔ حبیب پاک تو کتنی تکلیف اٹھائے بولو، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے، اپنے فائدے کے لیے کرے، امت کے لیے کرے۔ آقا خاموش بیٹھ جاتا تو ایک تکلیف بھی نہیں ہوتی، آقا تکلیفیں برداشت کیا، ساری کائنات میں ایمان کے انوار چمک رہے ہیں، سب حقدار نعمت الہی نظر آ رہے ہیں، قیامت تک جو نعمتیں پائیں گے مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہی تو ہے۔ کوشش تکلیف سے ہے امت کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اب میں بتاؤں آپ کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایمان والوں کو، تم میں کے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا ہے اللہ انہیں بلندیاں دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، کیا درجات، درجوں بلند کرتا ہے، یعنی جن کو ایمان نہیں ملا ان پر درجوں بلند کرتا ہے، سمجھئے؟ اللہ تعریف کر رہا جی، اتنا سمجھ گیا نا؟ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، عالم دین کیا ایمان والے نہیں ہوتے کیا؟ عالم ہوگا تو مومن بھی ہوگا نا۔ اللہ یہ کہہ دیتا ایمان والوں کو اللہ درجے بلند کرتا، تو عالم بھی آ جاتے تھے مومنین میں، ایمان کے علاوہ علم بھی تو ہے ان کو، آئی جاتے تھے نا جی۔ پھر الگ ایمان علم والوں کا الگ ذکر کرا اللہ نے، کیا کیا معلوم؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم اللہ نے دیا ہے، یعنی جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں بلند۔ یہ علماء کو الگ ذکر کیوں کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے مثال قرآن سے ہی دوں گا۔ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں بولے تو پورے آگے نہیں آگے، 5 وقت کی نماز آ گئی، جمعہ آ گئی، عیدین صبح آ گئی، اس میں وتر آ گئی، صبح آ گئی، نمازوں کی پابندی کرو ہے۔ پھر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ ارے بھائی نمازوں میں درمیان کی بھی تھی تو پھر درمیان کو اور ایک بار ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ درمیان سے مراد علماء کوئی فجر بولے، کوئی مغرب بولے، کوئی عشاء بولے، کوئی ظہر بولے، وہ ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہے۔ اکثر جمہور کہتے ہیں یہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے نا، یہ فجر ظہر دن کی نماز، مغرب عشاء شام کی نماز، بیچ میں عصر ہے، نہیں سمجھے، بیچ کی ہو گئی۔ جمہور کا سو بات بولو، وہ تفسیروں میں لکھی ہوئی بات ہے، میں اپنے دماغ سے نہیں بولوں، ہمارے علماء کو اپنے دماغوں سے نہیں بولتے، جو کہتے قرآن حدیث کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ علماء کرام بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں بتائیں تو اپن جیسی چاہے زندگی گزار لیتے ہیں دنیا میں، جیسی چاہے، یہ علماء کی برکت سے ہماری زندگی صحیح گزرتی ہے، نجات کی، اللہ کی رضا قرب پانے کے لیے۔ علماء کی رہنمائی کے بغیر آدمی نجات کے راستے پہ، بہت بڑا علماء کا احسان، کبھی اپن بھول نہیں سکتے۔ یہ تو انبیاء کے وارث ہے، انبیاء کرام جو کام کرتے تھے وہ کام ذمہ رکھا گیا علماء کی، ہدایت کرنا، بچانا امت کو اللہ کے ناراضگی کے راستے سے، رضا کے راستے پر، پہلے اپنی زندگی گزارے سمجھنے میں، جو سمجھے سو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، پسینے بہا کر
دن رات ایک کر کے جو حاصل کیے تھوڑے وقتوں میں رہنمائی کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا، بے توجہ ہی نہیں کرنا۔ پھر جو علماء باتیں بتاتے ہیں علماء کی قدر کرو تو وہ باتوں کے برکات حاصل ہوتے ہیں، قدر نہیں کرو تو برکت اڑا لیتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے علماء کی باتوں کی بھی طرف توجہ دینا، علماء کی عزت احترامی۔ اب سنو اللہ تعالیٰ کیا فرمان، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ کیوں اس کو اہمیت اس لیے دیا، یہ عصر کی نماز کا ٹائم خرید و فروخت کا تھا، لوگوں کی غفلت کا تھا، تو وہ ڈبل بتانے کا مقصد تمہاری غفلت کا ٹائم ہے، تجارت کا ٹائم ہے، ہوش ہو، سنبھال کے رہو، اس کو جانے مت دو، اہمیت کی وجہ سے اس کو۔ اسی طرح کبھی ذکر کیا جاتا عظمت کے اظہار کے لیے۔ اب میں بتاؤں قدر کی رات میں اللہ نے فرمایا کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، قدر کی رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام، حضرت قبلہ نے بتا دیا تھا آپ کو، روح الامین علیہ السلام اترتے یعنی جبریل امین علیہ السلام اس رات میں اللہ کی طرف سے ہر حکم لے کر انہیں سال بھر کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کون سعید ہے، کون شقی ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کہاں پانی برسانا ہے، کہاں روکنا ہے، وہ تمام چیزیں، کسے روح لینا ہے، کسے دودھ ڈالنا ہے ماں کے پیٹ میں بدن، وہ پورے سال بھر کے عمر، کس کا رزق بڑھانا ہے، کس کا گھٹانا ہے، تندرست کس کو کرنا ہے، کچھ آدھا، یہ فرشتوں کے ذمہ کر دیا جاتا۔ تو فرشتے ذمہ داریوں کے ساتھ اترتے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہا، فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام۔ اچھا جبریل علیہ السلام فرشتہ تو ہے نا جی، جب فرشتے اترتے ہیں بولے تو جبریل علیہ السلام بھی آ گئے وہ فرشتہ، پھر الگ جبریل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ تو علماء نے یہی بتایا کہ ان کا ذکر الگ کرنا ان کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام کا مطلب کیا، وہ فرشتے عام فرشتے ہیں، جبریل امین ان کے سلطان و بادشاہ ہے، ان کے اونچے مقام کو بتانے کے لیے ان کا ذکر الگ کیا ہے اللہ نے، بڑے درجے کو بتانے کے لیے، یہ سب ان کی رعایا ہے فرشتے، تو یہ ان کے بادشاہ ہے جبریل امین علیہ السلام، ان کی عظمت بتانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے یہاں کہا، اللہ ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں بلند کرتا ہے، تو مطلب کیا، ایمان والوں میں علماء موجود تھے، کیونکہ علماء ایمان والے ہوتے اس کے اوپر سے مزید علم ہوتا، لیکن پھر جنہیں علم دیا گیا، علم والوں کو پھر الگ کیوں ذکر کیا؟ مومنین بولے تو علماء بھی آ جاتے تھے مومنین میں، علماء کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسرین بتا رہے ہیں، یہ علماء کا ذکر اس لیے کیا، مومنین میں وہ داخل تھے، لیکن پھر الگ ذکر کرنے کی وجہ علماء کا مومنین میں اعلیٰ مقام بتانا مقصد ہے۔ سمجھئے بات کو، علماء کا مومنین میں اعلیٰ مرتبہ بتانا مقصد ہے، اس لیے ان کو الگ ذکر کیا۔ تو یہ مومنین کو تو بلند دیا ہے، علماء کو مومنین میں بھی اور بلندیاں اضافہ کیا، جیسے فرشتے پاک ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ہر عیب سے بڑے درجے والے ہیں، لیکن جبریل امین السلام ان میں بھی کئی گنا بڑھ کر ہے، ایسے ہی مومن بڑے شان والے ہیں، درجے والے ہیں، لیکن علماء مومنین میں بھی کئی درجے بلند ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے علماء کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر میں لکھا ہے۔ اب کتنے درجے مومنین پہ بلند کیا ہے اللہ نے، وہ بھی دیکھنا ہے، تو چلو میں نے قرآن کی تفسیر میں دیکھا ہے، شاید تفسیریں بتائیں پڑھتے پڑھتے یاد ہے، ذہن میں نہیں ہے، کئی تفسیریں پڑھنے میں آتے اس میں کان میں پڑھتے یاد نہیں رہتا، مگر ہے تو تفسیر، یا تو میں نے تفسیر بیضاوی شریف میں پڑھا، وہ 500 سال سے پہلے کے بزرگ کی لکھی ہوئی تفسیر، یا پھر میں نے تفسیر مدارک، جو نظامیہ میں دونوں بھی تفسیروں کا درد دیتے ہیں، تفسیر مدارک کی ایک شرح ہے اکلیل نامی، اس شرح میں دو میں کسی ایک میں پڑھا ہے، میرے دماغ میں پکا نہیں ہے، اسی ایک میں مگر تفسیر، اس میں کیا لکھا ہے معلوم؟ کیونکہ اللہ مومنین کے بعد علماء کو پھر الگ ذکر کرا، تو اس کی وجہ یہ ہے مومنین میں علماء اور بھی بڑے مراتب رکھتے ہیں، اس لیے الگ کیا، تو کتنے بڑے مرتبے رکھتے ہیں اس کا ذکر تفسیر میں کیا کیا گا بتا دیتا ہوں میں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے
جن کا ارشاد لکھے ہیں تفسیر والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کون ہے؟ پیارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، پیارے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں. یہ نبی کے خاندان والے اہل بیت نبی سے ہیں. تمام اہل بیت کرام کا اللہ نے ہمارے دل میں پیدائشی طور پر محبت و ادب دیا. کیوں؟ ہماری مزاج میں کیا ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان سے تعلق والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو نبی کی محبت ہمارے لیے فرض ہے. احسانات ہے کئی حبیب، احسان کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھی حبیب کا جو مرتبہ ہے اللہ کے پاس، اس کی وجہ سے ہمارے سینے میں جو عظمتیں ہوتی، کائنات میں اللہ کے بعد حبیب کی عظمت، حبیب کی آل ہے، حبیب کے گھرانے والے، حبیب کے خاندان والے، حبیب کے چہیتے ہیں. فطری طور پر محبت ہے، اسی لیے ہم اہل بیت کرام کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا؟ محبت فطری ہے، پیدائشی طور پر اللہ نے رکھا. ان میں بھی اہل بیت کرام میں بھی مراتب ہے. میں کہنا جیسے بعد اہل بیت صحابہ رسول بھی ہے اہل بیت میں جو پیارے نبی کی صحبت میں رہے. دیکھیے آقا کو. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے. پھر اللہ کے حبیب نے ان کو دعا دیا علم تفسیر کا. علم تفسیر میں اونچا مقام رکھتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی خوبیوں کے جامع ہیں آپ کا ارشاد تفسیر میں لکھا ہے کیا اللہ تعالی مومنین پر علماء کو 700 درجے بلندیاں عطا فرماتا ہے. عام مومنین پر علماء کو 700 درجے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک ایک درجہ کتنا بڑا، چھوٹے چھوٹے نہیں. خدا فرما رہے ایک ایک درجے کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. تو ایسے 700 درجے علماء کو اللہ مومنین پر بلند فرماتا ہے جس میں سے ایک ایک درجے کی مسافت 500 سال کی ہے. مطلب کیا؟ ایک ایک درجہ اللہ کے پاس بہت بلند ہے. 500 سال کی مسافت سے مراد بہت اونچا درجہ ہے. ایسے 700 درجے مومنین پر علماء کو اللہ بلند فرماتا ہے. اس لیے جہاں ہمیں ہر ایک کے حق کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، مومنین کے ایمان کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، عالم کے علم کی عظمتوں کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے. علماء کی عظمتیں قدر، جو اللہ کی دیے ہوئے انعامات کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو برکتوں میں رحمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. ایمان والے کی تعظیم کرے اللہ کے پاس بڑے مقامات ہیں، علماء کی تعظیم کرے اللہ کے پاس بڑے مقامات ہیں. اس لیے تو اللہ ہم کو اور سعادتوں میں اضافہ کرتا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل دیکھیے کیا ہوتا ہے دنیا میں. علماء کا پاس لحاظ نہ، ان کی بات کا خیال نہ، ان کے کیا کیا ہو رہا ہے. اس لیے بولنا پڑا. وجہ کیا ہے؟ قصور ہمارا ہے. ہم نے جو شریعت کی باتیں پہنچائی نہیں ہے. خو معلوم ہوتا تو کوئی بھی قدر کرتے نہیں. ماں باپ کا مقام جہاں ہے، دیکھو ہندوستان میں خاص طور پر علماء اولیاء کی کثرت ہے، اس لیے تعلیم اسلام کی پھیلی ہے. یا جتنا ماں باپ کا ادب احترام ہے دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھتا ہوں. ارے عمرے کو ادھر گئے خود مختلف لوگ آتے نا جی، قسم قسم کے لوگ، وہاں دیکھنے میں آتا ماں باپ کا وہ خیال نہیں کرتے. میں اچھے لوگ بھی ہے قدر کرنے والے، مگر جو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کا اکرام، بڑوں کا عزت ہر جگہ نظر نہیں آتی. میں دیکھتا ہوں نا، آپ کبھی جانے والے عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے، دیکھو دنیا کے ہر لوگ جمع ہوتے. ہم قرآن کو کبھی سینے پہ لگاتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی سر پہ رکھتے نا جی. وہاں جا کے دیکھو قرآن کو چپلوں کے بازو رکھنے والے بھی ملیں گے. کیوں؟ علم نہیں ہے. ایک کرم ہے اللہ کا، یہاں علماء ہے، ان کی برکت سے ادب سلامت. ہم کعبہ قبلہ ادھر ہے بولے تو سمت ادھر سمت میں تو پورے سمت کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے. ڈائریکٹ کعبہ رو نہ کرو، کعبے کی سمت ہے وہ، پورا یہاں سے وہاں تک سمت کی طرف بھی نہیں کرتے. وہاں جا کے دیکھو کعبہ وہاں ہے سامنے، کعبہ کے سامنے لمبے پیر کر کے بیٹھے. علم نہیں ہے. علم نہیں ہونے سے ایسا ہوتا. اب علم آئے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مجبوراً علماء کو بولنا پڑتا ہے تاکہ جو شریعت کے احکام لے کے چلے، اس میں ہمارے لیے خیر برکت ہے، ایمان کی قوت ہے، بھلائی ہے. بھائی اپنا ہی آگے ہم جتنے اچھے بن کے رہیں گے اتنے مقامات ہمارے لیے ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں معزز صاحب کہ بڑوں کا ادب ہے کیا جی. بولو بڑے کچھ بھی بولے، چھوٹا آدمی بڑے کو گالی دے دے رہا،
عمر میں بڑے ہیں تو بھی اکرام کرنا. ارے عمر میں بڑے ہیں کہ کب سے ہم ایمان لا کے پیدا ہو گئے, جب سے ایمان ہمارا چل رہا, ان کا ایمان 80 سال سے 70 سال سے چل رہا ہے, ان کا ایمان کب سے سلامت ہے, ان کا ایمان ان کے برابر کہاں ہے ہمارا, تھوڑے دنوں کا ایمان ہے ان کا, بڑھتے گا سر کا ایمان کی عمر بڑھتے جاتی نا جی. خیر بہرحال وہ ہے علماء کی تعظیم کا لحاظ میں بتا رہا ہوں. یہاں پہ تعلیمات ہے جہاں نہیں ہے وہاں ویسا ہو رہا. ماں باپ کو دیکھو نہیں علم دین پڑھنے والا کیا کرتا, بیٹا آپ پانی پلا, ابھی پلا رہا ہوں, پلا, بس بولتے بولتے اس کا پہلے پیاس سے تکا ہوا ہے, موڑ بھی سوکھ جاتے اس کے بیچارے. بولا تو لایا پانی, لے بابا بلکہ ہوں, منہ ادھر ہے پانی کا رخ ادھر ہے. وہی طالب علم کو دیکھو, علم پڑھنے والے کو دیکھو, اس میں کیا علم شریعت میں, ایک عالم بچے کو پڑھنے والے طالب علم کو لو یوں لے کے پیش کرے گا سر جھکا کے, ابا جان لیجیے, ہے نا برکت ہے. علم ہے اس کو, اس لیے شریعت کی تعلیم ہے, ادب ہے, اخلاق ہے. علم نہیں ہے تو وہاں اجی کعبہ بھی وہی حبیب پاک کا گنبد خضرا ہے, پہر لمبا ادھر کرے. قرآن کا احترام نہیں, کعبے کا ادب نہیں. اب بتاؤ بزرگوں کو کیا سمجھیں, نبیوں کے سلطان کے ساتھ یہ معاملہ. اب بعد والے ہستیاں سب جتنے بھی بڑے مقام والے حبیب کے بعد ہے, اکرام رہتا کیا جی. یا ہمارے پاس تو عمر میں بڑے ہوتے اکرام شروع, اب جب ولایت میں بڑے, علم میں بڑے, حفظ میں بڑے, یہ بڑھتے جاتے اکرام بڑھتے جاتا. میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے خیر ہے, ہم اللہ نے جو مقامات مراتب جس کے جو دیا ہے اس کا تعظیم کرنے سے ہمارے مراتب بڑھتے ہیں, ہمیں شریعت کے انوار چھلکتے ہیں, دل منور رہتا ہے, ہمارا فائدہ ہے. یہ بات یاد رکھے. تو کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, علماء کو اللہ تعالی مومنین پر 700 درجے بلند کرتا ہے, ایک ایک درجہ 500 سال کی مسافت کا ہے. عام علماء عام اولیاء اللہ نہیں بولے, حبیب پاک کے چچا کے پیارے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے. تو ہم کو علماء کا احترام کرنا چاہیے, حافظان قرآن کا احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں, نہیں بلکہ نہیں, خصوصاً یہ علاقے میں ہمارے ملک میں اور دیگر جگہ بھی ہے, میں نفی نہیں کرتا. بات جہاں علم کی کمی ہے وہاں یہ نہیں ہے. اللہ نے علم دیا, حافظ قرآن کا بھی تھوڑا عظمت بتا دیں, کیونکہ حافظ قرآن کی برکت سے ہم پورا قرآن نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. بول دیا میں نے, حافظ قرآن نے تو جتنا یاد ہے پڑھو, بس اسی کو دہراتے رہو, ختم کرو. اب ہم آئے, دیر ہو گئی آنے میں, علم ترا سے والناس تک تراویح پڑھتے رہے, ختم. حافظ قرآن کے پیچھے پڑھو, شروع سے آخر تک چلتے رہتا ہے قرآن, پوری قرآن ختم. کتنی برکات. ہم الگ شروع سے مہینہ میں کئی سفروں میں رہتے نہیں کرتے, بس علم ترا سے ناس تک چلاتے رہنا پڑتا ہے, جتنے یاد ہے اتنے کام چلاؤ. برکت بتا رہا ہوں, بڑے بڑے سورے ہیں, ایک سے بڑھ کر عظمت والے سورے ہیں, پڑھے چلے جا رہے, ان کی برکت سے. حافظ قرآن کا مقام دیکھو, اللہ تعالیٰ قرآن جس کے سینے میں رکھتا ہے ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. میں اب آپ کو بتاؤں, حافظ قرآن کا مقام سمجھنا ہے تو ایک حدیث شریف کافی ہے, میں زیادہ ٹائم اس میں نہیں لوں گا. ایک حدیث کافی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ابا اور امی کے سر پر نور کا تاج پہنائے گا. یہ حافظ ہے بلکہ نہیں, حافظ کے ابا حافظ کی امی ہے, بلکہ نسبت ہے ابا امی ہونے کی. بلکہ دیکھ رہے کیسا نور کا تاج, کیسا نور. اب ہم کر سکتے کیا, اتنا بڑا اکرام نہیں کر سکتے. ہم سے جتنا ہو سکتا کرتے, مگر جہاں تک زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق کرے گا, وہ جیسا چاہنا دے گا. ہم حافظ قرآن کا جتنا کر سکتے, ہمارے ایمان کی اللہ, ہمارے درجات کی بلندی, ہماری سعادت مندی کی بات ہوتی ہے. اللہ تو یہ کرے گا, ابا امی کے سر پر ان کی عظمتوں کے اظہار کے لیے بھری محفل میں خربوں لوگ جمع ہے, سب کے سامنے عزت عطا کرتا ہوگا. جنت سے نور کا تاج منگا کر فرشتوں کے ذریعے رکھے گا. ایسا نورانی تاج, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صبروں, تم یہ سمجھو کہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو جو روشنی تمہارے گھر میں ہو سکتی ہے, حافظ قرآن کے ابا امی کے سر کے تاج میں اس سے زیادہ روشنی پھیلے گی. سمجھو کتنی بڑی روشنی ہے. آج سورج ہے, تفسیر مدارک میں پڑھا ہے میں نے,
चौथे आसमान से सूरज चमकता है, चौथे आसमान से सूरज चमक रहा है। वो अल्लाह की शान खुदरत भी है, करम भी है। खुदरत है कि इतना बड़ा सूरज बनाया, करम यह है कि आदमियों से बहुत दूर रखा, करीब रखता तो सब पिघल जाते। करम है उसका। और बड़ा इसलिए बना पूरी दुनिया को रोशन करना, छोटे बनाता तो रोशनी आती दिया। देखो अल्लाह की हिकमत भी वही नजर आ रही, कुदरत भी, रहमत भी। क्या क्या सोचते जाओ, अल्लाह का करम नजर आएगा। चौथे आसमान पर, मैं तफसीर की बात कर रहा हूं अपने दिमाग की में, वो भी कई कुबरों बोले तो साइंसदाना बोलते सब आसमान के पास है, बोलते हैं हाँ भाई तफसीर में है। साइंसदाना बोले तो उनकी अपनी तहकीक है। औलिया मुफस्सिरीन जो बोलते हैं शरीयत की रहनुमाई के बीच में बोलते हैं। चौथे आसमान से चमक रहा है। दोपहर के टाइम देखो बड़े बड़े रोशनियां, 1000 बत्ते के भी रोशनी होंगी तो गुम हो जाती नहीं। वो क्रिकेट खेलने के लिए लगाते देखो मैदान में बड़े बड़े रोशनियां, वो भी गुम हो जाते सूरज की रोशनी के सामने, तो वो गुम हो जाती है। चौथे आसमान से यह हाल है। और अगर घर में आ जाए तो रोशनी निगाह भी टिक सकती, क्या बोलो, वो ऐसी रोशनी के आंख भी नहीं टिक सके, इससे ज्यादा रोशनी उस ताक की नी अंदर से चमकेगी जो अल्लाह हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी के सर पर रखेगा। ये कौन फरमा रहे हैं? नबियों के सरदार और इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं। आगे क्या फरमाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू में मतलब कर दे रहा हूं। आका का पूरा इरशाद अरबी में है, और आका की अरबी, अल्लाह अकबर, कुरान की अरबी के फतह तो बलागत के बाद मुस्तफा की अरबी की फतह तो बलागत, कायनात में कोई मिसल नहीं। हम उर्दू में मतलब कर रहे हैं। फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी पर जब अल्लाह का ये करम है तो हाफिज कुरान पर कितना करम नहीं होगा। ये अल्लाह के पास इज्जत है, हाफिज कुरान, ये मुकाम है अल्लाह के पास, महशर का मैदान है। बोलो अल्लाह ताला जो कुरान में फरमान, में सब उर्दू में अर्ज कर दे रहा हूं, क़यामत का इतना हौलनाक दिन है, मुसीबतों में इतना परेशान होगा आदमी। दुनिया में जितने करीबी ताल्लुकात है नहीं, मोहब्बत के, भाई से, बाप से, माँ से, बीवी से कितने गहरे ताल्लुक होते। कुरान में बोल रहा भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से भागेगा, भाई बहन से, बहन भाई से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से भागेगी। हालांकि दुनिया में इतने गहरे मोहब्बत के ताल्लुकात है, अपने इन रिश्तों वालों को मुसीबत से बचाने के लिए अपने को मुसीबत में डाल लेता है आदमी, उनकी जान बचाने अपनी जान को खतरे में डाल लेता है। इतनी मोहब्बत का ताल्लुक है। लेकिन महशर के मैदान में इतनी सख्त तरीन मुसीबत और आफत होगी। कुरान करीम में जिक्र हो रहा है, हर एक अपनी मुसीबत में इतना परेशान होगा, भाई को पूछ नहीं सकेगा, बाप को नहीं पूछ सकेगा, माँ को नहीं पूछ सकेगा, बीवी को नहीं पूछ सकेगा, कोई करीबी रिश्ते, चहीते प्यारे सब एक दूसरे को छोड़कर अपनी मुसीबत में गुम होंगे। ऐसे परेशानी का आलम होगा, कोई किसी का साथ नहीं दे सकेगा, ऐसा नाजुक महशर का मैदान होगा। लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं कि चंद लोग वो भी होंगे जिनके गुनाहों की वजह से अल्लाह उनको दोज़ख वाजिब कर दिया होगा, फरिश्तों को हुक्म हो गया होगा कि इनको ले जाकर दोज़ख में डाल दो, दोज़ख वाजिब हो चुकी है, फरिश्ते पकड़कर दोज़ख में डालने वाले हैं। एक हाफिज कुरान देख लेगा, ये मेरे चहीते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में एक हाफिज कुरान अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे खानदान वाले हैं, इन्हें माफ कर दे। तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों हाफिज कुरान की मेरे पास बहुत इज्जत है, मैं इसकी बात रद्द नहीं कर सकता। ऐ फरिश्तों इन गुनाहगारों को छोड़ दो तो जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है, अब दोज़ख में जाने सिकंद ही बाकी थे, हाफिज कुरान की एक नजर पड़ते ही अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल अता फरमा देता है। ये मुकाम अल्लाह के पास हाफिज कुरान का है, ये इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह रसूल अजमतें बता रहे हैं, जान बता रहे हैं, अल्लाह रसूल के पास ये मुकाम है। हम मुमिनीन को चाहिए, नबी के गुलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह रसूल जिनकी अजमतें चाहते हैं हमारे दिल में उनकी अजमतें हो, जिनकी मोहब्बत अल्लाह रसूल चाहते हैं उनकी मोहब्बत हो। मुअज़्ज़ज़ सामने की इसलिए अहले सुन्नत पे तो नाश करते हैं, हर एक का एहतराम, हाफिज कुरान हो, आलिम हो, वली हो, खुतूब हो, अहले बैत हो, सहाबी हो, खुलफा हो, कोई भी प्यारे हो, अरे आम मोमिन का एहतराम करते हैं तो जितने प्यारे, जिस शान के हर शान से अदब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ان کے اسٹیج پہ دیکھیے ہر ایک کی عظمت بیان کی جاتی. کیوں؟ اللہ نے ان کو پاکیزہ دل دیا، نورانی دل دیا، ہر ایک کا احترام دیا، محبت دیا، تعظیم دیا. خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد معزز سامعین کرام، یہ حفاظ کرام کی ہمارے برکات حاصل ہے. نمازوں میں بہترین تلاوتوں کے ذریعے، امامت کے ذریعے ہم کو کئی سوروں سے نمازوں میں برکات میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں. الگ پڑھ لے تو ہم جتنا یاد ہے اتنے بھی رہتے نہیں. یہ پوری محنت کر کے پڑھے ہیں، محنت کرے. اور ان کا پڑھنے سے کیا فائدہ ان کو ہوا میں بتاؤں. قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. دل کب زنگ آلود ہوتے ہیں؟ گناہ کرنے سے. حدیث میں آئے ایک گناہ کرے تو ایک ٹپکا کالا پڑتا ہے دل پہ، پڑتا بھی اور سخت بھی ہوتا دل وہ. اور ایک گناہ کرے اور ایک ٹپکا، اور ایک گناہ کرے اور ایک ٹپکے، پڑھتے پڑھتے اگر اتنے گناہ ہو گئے پورا دل کالا ہو جاتا، تو سخت بھی ویسی ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے بتا بس پتھرے تو بھی نرم ہوتے اور شق ہو کے اندر سے پانی کے چشمے نکل جاتے، مگر بعد دل اس سے بھی سخت ہو جاتے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. اب کتنی بھی نصیحت کرو، سخت ہونے کے بعد پانی برسا تو پتھروں پہ اوپر سے بہ کے نہیں جاتا جی. نرم زمین جذب کرتی، سخت ہے تو چلے جاتا. نرم زمین پہ پانی برسا تو اندر سے پودے نکلتے، جھاڑ نکلتے، اس میں سے پھل نکلتے، پھول مہکتے ہیں، پتے نکلتے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے زمین. پتھروں پہ برسا تو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہی حال ہے نرم زمین پر جب وعظ و نصیحت کی برسات ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیات، احادیث شریفہ کی پاکیزہ باتیں جب اس قلب پر پڑتی ہے، خوف الہی کے درخت نکل جاتے ہیں، عشق رسول کے پھول مہک جاتے ہیں، اطاعت ربانی کے میوے نکلنے لگتے ہیں. یہ دل کی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یہ نرم دل کا یہ عالم ہے. لیکن سخت دل ہے، وعظ نصیحت کچھ بھی اثر نہیں کر رہی ہے. جیسے پانی پتھروں پہ برستا تو بہ جاتا ہے، ایسے ہی قرآن کی ہو یا حدیث کی، بزرگان دین کے ارشاد کی کوئی نصیحت قلب پہ اثر نہیں کرتی. جب دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو ویسے ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب نے ہر مرض کا علاج بتایا ہے. سب طبیب کچھ نہ کچھ علاج جانتے ہیں، مصطفیٰ ہر مرض کا علاج جانتے ہیں، ایسے طبیب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کا زنگ دور کرنا ہے، پانی کے ذریعے دور ہوتا ہے. اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے روشن بھی ہو جاتے ہیں، نرم بھی پڑ جاتے ہیں. یہ حافظان قرآن یاد کرتے کرتے کتنی مرتبہ ایک ایک آیت کو یاد کرتے ہیں. پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر پڑھے تو دل منور ہو جاتا ہے. صبح و شام یاد کرنے میں کتنا منور، کتنا نرم پڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بھی بات اللہ کی آ جائے خوف سے لرزنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، لینے کی صلاحیت ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب سلسلہ بھی جاری ہے. حافظ ہو جانے کے بعد چھوڑتے نہیں. چھوڑ دیے تو پیارے نبی فرما رہے اونٹ کی طرح حال ہے قرآن کا. ایسا اونٹ کو بن کے رکھے تو رہتا ہے، کھول دے تو جدھر بھی جنگل میں چلے جاتا ہے. قرآن کو یاد کرنا جتنا مشکل ہے، یاد رکھنا اس میں. یاد رکھنے کے لیے صبح و شام پڑھتے رہنا پڑتا. یاد کرتے کرتے جتنا حافظ قرآن پڑھتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے اتنا کثرت سے پڑھتے. اس لیے ان کی روح بھی پاکیزہ رہتی ہے، دل بھی نورانی، زبان بھی صاف ستھری رہتی ہے. ان کی زبان سے جب قرآن ادا ہوتا ہے، عبادتیں ادا ہوتی ہے، تو اس کی برکات ہی کچھ نرالے ہوتے ہیں. سمجھے نا بات کو؟ یہ سب حافظان قرآن کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، برکتوں کا نزول رہتا ہے، عبادتوں کی عظمتوں میں کئی اضافہ ہوتا ہے. یہ سب ہمارے لیے مطلب حافظ قرآن کا کچھ اپنا بھی فائدہ ہے، بڑے بڑے مراتب تو ہے، امت کا بھی فائدہ ہے ان کے ذریعے. اور ایک بات بتاؤں میں، اللہ تعالیٰ نے تورات زبور انجیل کو اتار کے کیا کیا معلوم؟ کس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی آدمی. اب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سائری کرنے تک بٹھا کے رکھو. میں بولا بھائی تھوڑا واز کریں گے، تھوڑا قرآن پڑھ لینے دو، عبادتیں کر لینے دو. تھکے ماندے حضرات صبح تھے، روزے میں تھے، عبادت تراویح، کچھ آرام کرنا، آرام کر کے آ جا سکتے سحری کے لیے. بولا تھا میں نہیں، ہمیشہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے. بولے آپ صاحب میں کیا بولوں؟ اب کب سے شروع کرتے؟ 3 بجے شروع کر دیتے ہوں گے نا بھائی؟ ہاں 3 بجے تو سحری شروع ہو جاتی ہوں گی. اب سب کرے تو کہاں، اور اس کے اندر کر لیں گے. 2:45 کو ختم ہو رہے، سلام وغیرہ رہتا. ابھی ہے 10 منٹ ہے، ابھی 2:45 تک کریں گے. کیا کرتے؟ حکم ہے، علماء کا حکم ماننا پڑتا ہے. اللہ برکت دے بھائی، ان کا بھی جذبہ ہے، خوب جگتے رہے، بار بار یہ راتیں آتی. خیر ہم
آپ کے سامنے، اور یقیناً ایک ایک لمحہ الحمدللہ بہت قیمتی لمحہ، یہ گیا تو پھر دوبارہ سال بھر تک آنے والا نہیں ہے، گیا تو بس صدمے کے سوا کچھ۔ مگر اتنا میں کہوں گا کہ جو اللہ نے ہم کو چوکھٹ تک پہنچا، اپنے نبی کے دربار تک، اپنی چوکھٹ تک باقی رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ شیطانوں کو قید کر دیا، جو آنے نہیں دیتے تھے شیطان، ارے محبت کرنے والے کے پاس جائیں گا نا، اللہ رسول سے محبت مومن کو ہے، اب جائیں گا نا، شیطان وسوسے ڈال کے باہر ہی کرتا تھا، آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اللہ بولا میرے حبیب کی امت کے ساتھ ملعون، یہ کیا حرکتیں آئے، تو تجھ کو تیری ذریت کو کیا حال کرتا ہوں، دیکھ رمضان دے کر امت کو کیا کیا، جیسے چاند نکلا رمضان کا، فرشتوں کو حکم دے دیا سب کو قید کر کے مجرموں کو سمندر میں پھینک دو۔ میرے حبیب کی امت کو میرے قریب آنے نہیں دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے دربار میں آنے نہیں دیتے، پھینک دیا تو دیکھو وسوسے ڈال کے دور کرتا تھا نا، قید میں ہے تو مسجدوں کیسے بھر جا رہے، دیکھو اللہ انتظام کیسا پیارا کرا ہے، پیارے نبی کے دربار میں نظر آ رہا ہے۔ پر دربار میں بولے تو گنبد خضرا تک پہنچنے کا نام ہی دربار نہیں، یہی رہ کے مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارو، جیسے اولیاء اللہ غلامی کا حق ادا کیے ہے، تو یہی دربار میں رہنا ہے۔ کوئی قریب رہ کے بھی نافرمانی کرتا تو چوکھٹ سے دوری بولتے ہیں ان کو، کوئی ہندوستان میں بھی رہ کے مصطفیٰ کی غلامی کرتا تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ولی ہے۔ تو رمضان شریف میں اللہ نے دشمن شیاطین کو قید کر دیا، اور پھر روزے کا حکم دیا۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا معلوم، پہ کنٹرول کرنے کا مزاج ہو جاتا، پیاس پہ کنٹرول کرنا، پانی پینا دل بھرا کنٹرول، اللہ کھانا دل بھرا کنٹرول، اچھی غذائیں آ رہی، شربتیں آ رہی کنٹرول، ہے نا۔ کنٹرول کا عادت 1 مہینے تک ہو تو آدمی کو کنٹرول کی جب عادت ہوگی، ہر نافرمانی سے بھی کنٹرول کا مزاج بن جائے گا، کنٹرول کی قوت آ جائے گی، تربیت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے روزے اس لیے نہیں فرض کیا تم کو بھوک پیاس کی تکلیف دوں، بلکہ اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ میں تم کو پیاس کی بھوک کی تکلیف دینے نہیں، تقویٰ دینے کے لیے۔ ارے جو اللہ نے اپنے کرم سے ایمان دیا الحمدللہ شکر گزار رہنا چاہیے، اس کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ملتا، شکر گزار رہے۔ اور کوئی بھی کہہ سکتے متقی کیا بولے تو اللہ بہتر جانتا بھائی، بس